وعلیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. روز کی طرح میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں روز کی طرح اشفاق کے ساتھ ستی. مطلب یہ بولنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگ تاکہ بور ہو جائیں ہم سے روز کی طرح. آف کورس، مطلب روز اس لیے تو اچھی ان کی ہوتی ہے. اچھا، تاکہ ہم ہوتے ہیں، جب ہم ہوتے ہیں تو سب اچھا ہوتا ہے. آف کورس، جب باخبر سویرا ہوتا ہے تو لوگوں کا جو دن ہے وہ بڑا زبردست سٹارٹ ہوتا ہے اس کا. ایسے ہی جناب دن کا باخبر سٹارٹ ہوتا ہے، پھر سارا دن خوشی خوشی گزرتا ہے ان کا، کیونکہ ہم صبح خوشی خوشی اچھی چیزیں بھی لے کر آتے ہیں جی ان کے بالکل. لیے. اور دن کے اچھے آغاز کے لیے رات کی اچھی نیند اور آرام اور سکون کا ہونا بہت ضروری ہے. نیند تو اکثر مل جاتی ہے، سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ہاں، یہ اب ایک بہت بڑا سوال ہے اور یہ سوال ہر ایک سے خیر پوچھنا کافی مشکل ہے. لیکن نیند کے حوالے سے کیا کیا جائے، کیونکہ نیند اور سکون آف کورس آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. تو آج اس حوالے سے بات کریں گے کہ بھائی نیند کا کیا ایشو ہے. مے بی وی آر سو مچ انٹو گیجٹس جس کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی. ہم رات کو بھی جب لیٹیں تو ہمارے پاس ہمارا فون ہوتا ہے. پہلے تو چلو ریڈنگ ایک ہیبٹس ہوتی تھی کہ آپ بک پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے، لیکن اب بک نہیں، ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے فون. اور اس سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. دماغ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ کم از کم سونے سے 2 گھنٹے پہلے آپ اپنے گیجٹس کو سائڈ پہ رکھ دیں اور اس کے بعد سونے کی کوشش کریں. کئی اس کے لیے ریمیڈیز بھی موجود ہیں، لیکن اگر ایک چیز تواتر سے ہو رہی ہے تو یہ انڈیکیٹ کر سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. اور اس مسئلے کا حل کیسے کیا جا سکتا ہے، آج ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور جناب کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ راولا کوٹ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کافی گرجے، کافی برسے مسلم لیگ نون کے حوالے سے. اور ساتھ میں پھر ہم نے کاشف عباسی صاحب کے شو میں ہم نے شاید خاقان عباسی صاحب کو بھی سنا. وہ کہتے ہیں میں بلاول کی گھٹیا باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتا. تو یہ ایک دم کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو دونوں اتحادی تھے پی ڈی ایم میں، اور پی ڈی ایم میں تو تبدیلی لے کر آنی تھی. اتنا کچھ ہونا تھا. انہوں نے عوام کو اپنے خواب دکھائے. ہاں، شہباز شریف صاحب ایکٹیو تھے اس معاملے پر. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی بحالی کا معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت جو بیان دیا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب نے، تو مریم نواز نے ان کا ساتھ دیا تھا اس معاملے پر. تو جناب مفاہمت کی گاڑی ایک بار پھر ڈی ریل ہو چکی ہے. بالکل جی، بہت ساری خبریں شامل کریں گے، لیکن سب سے پہلے ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈالتے ہیں. مفاہمت ختم، اب مزاحمت کی باری. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تلخیاں بڑھ گئیں. بلاول کہتے ہیں آریا پار کہنے والے پاؤں پکڑنے تک آ گئے. غصہ پی ڈی ایم سے نکالے جانے کا ہے، شاہد خاقان کا جواب. کراچی میں مسائل کا انبار، کون ذمہ دار؟ انتظامیہ کی آنکھیں بند. مین ہول کھلے ہیں. بھینس کالونی میں اسکول جاتے ہوئے بچہ سڑک پر کھڑے گندے پانی میں گر گیا. مکمل اور پرسکون نیند صحت کے لیے بہت ضروری ہے. نیند کا نہ آنا کئی بیماریوں کا بہانہ بن سکتا ہے. مسئلہ اہم ہے، نظر انداز نہ کریں. امتحانی مراکز میں نقل کے بعد ٹک ٹاک کا عمل دخل بھی بڑھ گیا. مہراب پور کے امتحانی مرکز میں میٹرک کے امتحان کے دوران طلباء نے ٹک ٹاک بنا ڈالی. جی جناب، تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے سب سے انٹرسٹنگ خبر آ رہی ہے، سب سے زیادہ انٹرسٹ کرے گی ان لوگوں کو. بالکل جی، جو فٹ بال لورز ہیں ان کے لیے جناب اچھی خبر ہے. اسپیسیفکلی وہ لوگ جو کہ آف کورس ان کا تعلق انگلینڈ سے، اور جو انگلینڈ کے فین ہیں انگلینڈ کی ٹیم کے، کہ آلموسٹ آفٹر 55 سال کے بعد انگلینڈ کے پاس اب سنہرا موقع آ گیا جناب کہ وہ یورو کپ کا ٹائٹل جو اپنے نام کر سکتا ہے، کیونکہ اب فائنل انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے ان کے اٹلی سے، اور انہوں نے کل مات دی ہے ڈینمارک کو جناب. اور 55 سال بعد یہ موقع آیا ہے اور جیت کر وہ تاریخ رقم کر سکتے ہیں. اور یہ جو ڈنمارک کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی تھی اور فائنل میں جگہ بنا لی ہے. اور انگلینڈ کی جانب سے سائمن اور ہیری کین نے گول کیے ہیں. ڈنمارک کا واحد گول مائیکل ڈیمسگارڈ نے کیا. اور فائنل میں جس طرح سے مدیحہ بتا چکی ہیں کہ اٹلی سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے، اور ماہرین کے مطابق انگلش ٹیم کے پاس 1966 کے ورلڈ کپ کے بعد فٹ بال کا بڑا ٹائٹل جیتنے کا یہ سنہری موقع ہے. تو انگلش ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو وہ بڑی انلکی رہی. اور گھبرا نہ جائیں مزید اب نا، ہم نے جو اتنا پریشر ڈال دیا ہے. ہاں، وہ تو ہمیں سن رہے تھے. چلے جی آگے بڑھتے ہیں اور ان کی بات کرتے ہیں جو ایک دوسرے کو بہت زیادہ سنا رہے ہیں اور کافی عرصے سے سنا رہے ہیں. ان کے ایک دوسرے کو باتیں سنانے کا سلسلہ رک نہیں رہا. ہم بات کریں جی وہ لیکن یہ جو اپوزیشن جماعتیں جب ایک دوسرے کو سناتی ہیں نا تو وہ زیادہ میٹر کرتا ہے، کیونکہ یہ تو نکلی تھی کہ جی ہم مہنگائی کے خلاف نکل رہے ہیں، ہم عوام کی آواز بنیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن اب تو جو صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہو گئی ہے. اپوزیشن میں موجود 2 بڑی سیاسی جماعتیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی، دوسری مسلم لیگ نون.
ان میں اب مفاہمت جو ہے وہ رفتہ رفتہ مزاحمت کی طرف جا رہی ہے، اور جو لہجوں میں ایک دم سے تبدیلی آئی ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ یہ کیسی تبدیلی ہے. جناب بلاول یہ کہتے ہیں کہ جو کہتے تھے آر یا پار وہ اب پاؤں پکڑنے پر آ گئے ہیں، اور جس کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے پکڑیں گے. حلوہ اور نہاری کھانے کے لیے کسی اتحاد کا حصہ نہیں بن سکتے. ہر مخالف پہنچے، سارے ماضی کو بھول کے ہم تو جیل تک پہنچے، اور ہم نے تو کہا کہ دیکھو اب ہمارا مخالف نظریاتی بن چکا ہے. پتہ لگا ان کا تو کوئی دلچسپی نہیں ہے عمران خان کو ہٹانے میں. وہ تو کہتے تھے کہ آر اور پار ہوگا. کیسے آر اور پار ہوتے ہوتے ہم پاؤں پکڑنے کی سیاست میں پہنچ چکے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جس کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے گا ہم پکڑیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے. یہ نظریاتی سفر آر و پار سے لے کے پاؤں پکڑنے تک کی سیاست تک پہنچ چکے ہیں. ہم کسی کا پاؤں نہیں پکڑیں گے. آپ نہیں بگانا چاہتے ہو تو گھر بیٹھ جاؤ، ہم بزدار کو بھی بگائیں گے، ہم عمران کو بھی بگائیں گے. اگر آپ نے صرف سیاسی اتحاد اس لیے بنانے ہیں کہ ہم نے نہاری کھانا ہے، ہم نے حلوہ کھانا ہے، تو اس لیے ہم سیاسی اتحاد میں شامل نہیں ہوتے. سوچا کہ ہم بجٹ میں بھی ان کو ٹف ٹائم دیں گے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پھر سے ہمارے دوست غائب. اور سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مشورہ نہیں دیں گے، میاں صاحب واپس آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، بسم اللہ، ان کا ڈومیسائل تو مجھ سے بہتر ہے. اقتدار میں رہے گی ہے تو اقتدار میں نہیں ہے. آپ کو نظر آتی ہے میاں صاحب کو مشورہ نہیں دیں گے کہ وہ بھی آ جائیں؟ ہم کسی کو مشورہ نہیں دیں گے. آنا چاہے تو بسم اللہ. ڈومیسائل مجھ سے بہتر ہے. دوسری جانب جی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی از آن فائر. وہ کہتے ہیں جی بلاول کی گھٹیا باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتا. پروگرام آف دا ریکارڈ میں شاہد خاقان عباسی یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو پی ڈی ایم سے نکالے جانے کا غصہ ہے، ہمیں کسی سے مفاہمت نہیں کرنی. شہباز شریف نے محاورتاً کہا پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں. پارٹی کے آ کے ٹی وی پر کہیں گے انٹرویوز میں کہ میں میاں صاحب کی مفاہمت کے لیے پاؤں پکڑ لوں گا، تو وہ کیا کہے آگے سے کہ انہوں نے اچھا کر رہے محاورتاً ہیں؟ کہا نا، ایسی گھٹیا بات کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا. ان کو صرف تکلیف ایک ہے جو پی ڈی ایم سے نکالا گیا. اب اس تمام تر صورتحال پر ذرا بات کر لیتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ فرمائیے گا کہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جو کہتے تھے آر یا پار وہ اب پاؤں پکڑنے تک آ گئے ہیں، تو یہ جو بلاول صاحب کا جارحانہ رویہ ہے اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا سبب جو ہے وہ بڑا سیدھا سیدھا ہے. آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں اس وقت. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی الیکشن کمپین اور الیکشن جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں. پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی انتخابی جلسوں سے جو ہے وہ خطاب کرے گی. انتخابی جلسوں میں، عوامی جلسوں میں جو ہے وہ ایک خاص ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے اور اس کی کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ بات جو کی ہے آر اور پار والی، وہ ٹھیک ہے. وہ مریم نواز شریف نے اس وقت یہ بات کی تھی اور ہماری کوشش بھی تھی، ہمارا یقین بھی تھا کہ ہم اس طرف جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہم رکاب تھے. انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو کٹ پتلی ہے اس کو ہم جنوری سے آگے نہیں جانے دیں گے، اور میں سندھ اسمبلی کی بھی قربانی دے دوں گا، سندھ حکومت کی بھی قربانی دے دوں گا، ہم استعفے دے دیں گے. لیکن بعد میں جب پھر یہ مرحلہ آیا تو پھر انہوں نے جب اپنی پارٹی میٹنگ کی تو ان کی پارٹی نے فیصلہ ادروائز کیا. تو اس لیے جو ہے یہ انتخابی جلسوں میں ہونے والی جو تقاریر ہے ان کو اتنا زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے. لیکن ساتھ میں رانا یہ بھی دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے استعفے دے کے پارلیمنٹ نے چھوڑی، لیکن ہاں البتہ انہوں نے پی ڈی ایم ضرور چھوڑ دی. بلاول بھٹو زرداری صاحب تو یہ بھی کہہ رہے کہ حلوہ اور نہاری کھانے کے لیے ہم اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے انہوں نے اپنی پالیسی بتا دی ہے. سو پی ڈی ایم میں واپسی نہیں ہے ان کی، تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں، اس میں جو ہے وہ انتخابی جلسے کی انہوں نے جو ہے وہ ٹون میں یہ بات کی ہے کہ ہم اس کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنیں گے. باقی حلوہ بھی، پوڑی بھی، کھانے بھی وہ بلاول صاحب نے کئی دفعہ ہماری موجودگی میں جو ہے وہ جاتی عمرہ میں بھی اور یہاں اسلام آباد میں بھی کھائے بھی ہیں.
اور آئندہ وہ بھی کھائیں گے، ہم بھی کھائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کو آپس میں جو ہے وہ مخالفت تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس کو دشمنی کی حد میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اچھا، کشمیر کے جو الیکشن ہیں وہ سر پہ ہیں، تو اب شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ آج سے اس انتخابی مہم کا آغاز کریں گے، تو پوزیشن کیا دیکھ رہے ہیں آپ مسلم لیگ نون کی؟ مسلم لیگ نون کی پوزیشن جو ہے، اگر تو صحیح معنوں میں جو ہے وہ اس چیز کا جائزہ لیا جائے تو وہاں پہ پی ٹی آئی کا تو وجود ہی نہیں تھا. وہاں پہ مقابلہ ہی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ہونے جا رہا تھا. لیکن اب جو وہاں پہ جس طرح کی دھاندلی شروع ہوئی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ وعدے کیے جا رہے ہیں ہر حلقے میں جا کے جی کہ 1 ووٹ کی لیڈ ہوگی تو 1 کروڑ روپے امداد ملے گی. یہ وزراء کی فوج ظفر موج جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے. تو یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جی بی کے الیکشن کمیشن کی طرح سے وہ تو بالکل کوئی بے جان چیز ہے. وہاں پہ اسے تو کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی. تو یہ پھر اس طرح کا جو الیکشن ہوگا جس میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرے گی، تو پھر یقیناً اس الیکشن رزلٹ کو کوئی تسلیم کرنے اچھا والا چلیں نہیں ایک اور ہوگا. بات بتائی گا رانا صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا جو دور امریکہ ہے وہ آج کا بڑا شہ سرخیوں میں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے مسلسل تنقید کری کہ بلاول بھٹو زرداری اپنا سی وی لے کے امریکہ جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے اس دورے کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ اگر امریکہ جو ہے وہ جا رہے ہیں تو ساری دنیا جاتی ہے. عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو یہ نہیں جایا کرتے تھے، تو کیا وہ وہاں پہ پھر وہی کچھ کرنے جایا کرتے تھے جس کی وہ اب جو ہے وہ تانے دے رہے ہیں؟ یہ تو صرف اپوزیشن برائے اپوزیشن ہے. اس میں کوئی جو ہے وہ ورتھ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے یا ان چیزوں پر غور کیا جائے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب. اچھا، ایک چیز آپ نے نوٹ کی کہ رانا ثناء اللہ جارح مزاج ہیں، اپنی بیان بازی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، لیکن آج ان کا ٹیمپرمنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھا. اور ریزننگ دے رہے تھے کہ جناب آزاد کشمیر الیکشن سر پہ اس لیے بلاول ایسے بیان دے رہے ہیں. دوسرا وہ دور امریکہ کے والے سے بات بھی کر رہے تھے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ آف کورس مطلب یہ جاتے ہیں، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. اور ساتھ میں کل ہم شاید اب دیکھیں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی جارحانہ قسم کی ٹون آ رہی ہے، شاید خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دوسری جانب پھر ہم جو ٹون سن رہے ہیں مفاہمتی بھی سمہاؤ ساؤنڈ کر رہی ہے. کیا یہ گروپ بندی ہے نون لیگ میں یا پھر یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ چل رہا ہے؟ یہ تو جناب 25 جولائی کے بعد ہی پتہ چلے گا. اگر 25 جولائی کے بعد بھی دونوں اپوزیشن جماعتوں میں رفٹ ایسا ہی برقرار رہے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ ہاں بھی یہ صرف آزاد کشمیر کے الیکشن نہیں تھے یا اور باقی بہت سارے بس کرتے ہیں مدیہ، بہت آپ نے سیاست پہ باتیں کر لی اور سیاسی گفتگو کر لی اور موسم ہمارا گرما دیا ہے، تو اب ذرا کچھ موسم اور اچھے موسم کی بات کر لیتے ہیں. تو تذکرہ کرتے ہیں آپ کے شہر لاہور کا، اور وہاں پر جناب ہوئی ہے صبح سویرے بارش، جس سے موسم ہو گیا ہے خوشگوار اور مدیحہ کا پین نیچے گر گیا ہے. بالکل جی، خوشی سے، کیونکہ کراچی میں ہم نے صبح بڑے زبردست بادل دیکھے، لیکن یہ بادل برسنے والے نہیں ہیں. لیکن لاہور میں جو بادل ایک دم سے آئے، وہ بادل آئے بھی، مسکرائے بھی، برسے بھی، جس کی وجہ سے موسم بڑا اچھا ہو گیا ہے. جو محکمہ موسمیات والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئندہ 24 گھنٹے میں کشمیر، گلگت بلتستان سمیت بالائی خیبر پختونخوا میں بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کی پیش گوئی ہے. جو اسلام آباد والے ہیں آپ لوگ بالکل زیادہ خوش نہ ہو، کیونکہ میں صبح بھی موسم دیکھ رہی تھی تو سورج جو ہے آفتاب بھائی وہ مسلسل آسمان پہ رہیں گے، آپ کو دیکھتے رہیں گے، آپ کو گھورتے رہیں گے، گرمی رہے گی. لیکن وہ تو کراچی کا تذکرہ نہیں کر رہے. کراچی میں سارے دن جناب ہوائیں چلتی رہیں گی ابھی، اور بارش جو ہے اگر آپ نے کراچی میں تو اگلے سیٹرڈے جو ہے نا، ابھی والا سیٹرڈے نہیں، اس سے اگلے سیٹرڈے میں پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ 40% چانسز ہیں بارش ہونے کے، لیکن ابھی 40% جی وہ، اور جب تک ہم اس سیٹرڈے تک پہنچیں گے نا وہ چانسز غائب ہو جائیں گے. لیکن جہاں بارش ہوئی ہے اس کی بات کریں شہر لاہور کی. شہر لاہور میں صبح جو بارش ہوئی ہے لوگ خوش ہوئے ہیں، اور ابھی صبح اچھی بارش ہوئی لیکن اس کے بعد رمجھم بھی ہوتی رہی ہے. تو ہم نے کوشش کی اپنے نمائندے سے بات کریں. ہاں جی، وہ تو ظاہر ہے بات کرنا تو ضروری ہے، کیونکہ بات کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کے احساسات کیا ہیں. ہم تو یہاں پر بیٹھ کے ٹھنڈی آہیں ہی بھر سکتے ہیں. لیکن چلے دیکھیں موسم آج کراچی میں پارٹلی کلاؤڈڈ ہے، کراچی میں ہوائیں چلتی رہیں گی اور سارا دن صورتحال یہ رہے گی. مدیہ یہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا، صبح لگتا ہے ایسا کہ پارٹلی کلاؤڈڈ رہے گا، بڑی سہانی ہوائیں چلیں گی. 12 بجنے دینا ذرا، آپ سے پوچھوں گا کہ کیا سچویشن ہوگی. ہوائیں لیکن چلتی رہیں گی. ہاں جی، کراچی میں ہوا چلتی رہے گی. خیر جی آگے بڑھتے جناب، اور کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں ہم نے کل بھی بات کی، پرسوں بھی بات کی، اور اس سے پہلے بھی ایک دن کی ہم نے بات کی، جو میٹرک کے امتحانات اور اس حوالے سے بچوں نے بڑا احتجاج کیا تھا. طلباء نے بار بار ٹویٹر پہ، اب وہ ٹائم جس میں وہ پڑھ سکتے تھے اس ٹائم میں آ کے انہوں نے ہیش ٹیگ چلایا تھا جی کینسل آل ایگزامز. لیکن اب دیکھ رہے ہیں نقل تو ہوئی
پرچے بھی لیٹ پہنچے, انتظامیہ کی بھی غفلت ہے, لیکن ایک اور چیز بھی ہوئی, وہ کیا؟ ٹک ٹاک. اوہ, ٹک ٹاک کی ویڈیوز بھی میں بنی یہی سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بچے یہاں پر کراچی کی بات کریں تو فریئر ہال سے لے کر سی ویو سے لے کے ہر جگہ کسی جگہ کو نہ بخشیں, اور پورے پاکستان میں کوئی بھی اچھا مقام کیا اچھی سڑک کو دیکھ کے بھی جو ٹک ٹاک بنانے سے نہ جائیں, وہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ امتحانی ہال میں لیکن نہ آپ یہ بنائیں؟ دیکھیں یہاں پہ سب سے تعجب کی بات یہ ہے اور تشویش کی بات یہ ہے کہ امتحانی مراکز میں موبائل فون لے کے جانا الاؤڈ کیوں ہے. مہراب پور جناب یہ علاقہ ہے جس کے امتحانی مرکز میں ہم نے دیکھا کہ میٹرک امتحان کے دوران طلباء نے ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا لی, اس کے پاس اتنا وقت بھی تھا. ذرا دیکھیے کیا کیا طلباء نے. اچھا جی, تو یہ آپ نے مناظر دیکھ لیا. آئی ایم شیور کہ جب ٹریس ہو گیا ہے کہ یہ کہاں ہوا تھا واقعہ, تو پھر جو محکمہ تعلیم کے جو حکام ہیں یہ باقاعدہ ان کے پاس پروفز ہیں, بچوں کی شکلیں ان کے سامنے موجود ہیں, اور جو وہاں پر انویجیلیٹرز تھے ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ کیسے موبائل لے کر گئے, کس طرح سے آپ نے تلاشی کی, آپ اوڈیسٹی چیک کریں, آپ کانفیڈنس چیک کریں, آپ دیدہ دلیری چیک کریں کہ ایک تو ٹک ٹاک کی ویڈیو بنائی جی, اور اس کے بعد ہی ٹک ٹاک کی ویڈیو اپلوڈ بھی کی گئی. یعنی کہ جو ویڈیو بنا رہا ہے اس کو بھی اتنی شرم نہیں ہے کہ میں حرکت کیا کر رہا ہوں جی, اور باقی سارے جو اس کی دوست ہیں ماشاءاللہ سے پھر وہ اس کی حرکات و سکنات پہ اس کو مطلب اپریشیٹ بھی کریں ہاتھوں کے اشاروں سے, پوری 5 کی 5 انگلیاں ان کو دکھا کے. سو یہ اچھا ویسے یہ بتا دیں کہ یہ ہے. نارملی غصے میں کوئی کرے تو وہ ایک الگ مطلب ہوتا ہے, اور ویسے ہی کرے تو یہ اپریسیشن ہی ہوتی ہے. which is very sad. خیر جی آگے بڑھتے ہیں, اور آج ہم بات کریں گے فیس بک کے حوالے سے. دیکھیں وہ لوگ جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو بہت شوق ہے, لوگ یوٹیوب پہ چینلز بنا رہے ہیں اور بنانے بھی چاہیے, کیونکہ یوٹیوب پہ دیر از اے ٹائم جس کے بعد آپ کی مانیٹائزیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر آپ پیسے بھی بنانے لگ جاتے ہیں. اور اب بحث شروع ہو گئی ہے کہ جو فیس بک ہے یہ مانیٹائز کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے. ایگزیکٹلی کیونکہ پاکستان میں جو فیس بک کے جو یوزرز ہیں وہ تقریباً 5 کروڑ کے لگ بھگ ہیں, لیکن جو فیس بک حکام ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کے لیے تمام تر چیزوں کے لیے قانونی تحفظ چاہیے کہ پاکستان میں جو سوشل میڈیا پر پابندی کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہونا چاہیے تاکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بلا تعطل اپنا کام بھی کرتا رہے. اچھا ایک چیز مدیحہ آپ نے بھی نوٹس کی ہوگی کہ کوئی چیز یوٹیوب پہ آپ شیئر کریں اور کوئی چیز فیس بک پہ شیئر کریں تو فیس بک پہ اس کے ویوز بھی زیادہ ہوتے ہیں, اس کی ریچ زیادہ ہوتی ہے, اس کے شیئرز کافی زیادہ ہوتے ہیں, تو یہ مانیٹائزیشن کیوں نہیں ہے, یہ ایک عجیب سی بات ہے. بہرحال بالکل آپ نے صحیح بات کی, اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں, کیونکہ اگر فیس بک کو مانیٹائز کرے تو بہت سارے لوگوں کو روزگار کمانے کا موقع فیس بک کے تھرو بھی مل جائے گا. بات کریں گے جناب خیبر پختونخوا کے سابق مشیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ضیاء اللہ بنگر صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. ضیاء صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ کہے گا کہ فیس بک مانیٹائزیشن کے حوالے سے کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے, کیا کچھ سوچا جا رہا ہے کہ اس پہ کام ہونا چاہیے؟ بالکل, اس میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیس بک کے انتظامیہ کے ساتھ تقریباً کوئی 6 منتھ تک کوارڈینیشن کا ایک سلسلہ ہم نے چلایا, اور جب فیس بک کے ساتھ ہم نے ہماری جو لاسٹ میٹنگ ہوئی وہ ہماری جناب اسد کیسر صاحب اسپیکر نیشنل اسمبلی کی سربراہی میں ہوئی, اور اس میں تمام جو معاملات تھے وہ بڑے حسن خوبی اس میں ڈسکس ہوئے, اور اس میں کچھ چیزیں حکومت خیبر پختونخوا کے ہاتھ پہ تھی اور کچھ چیزیں فیس بک کے ہاتھ پہ تھی. اس میں جو ہمارے بہاف کی جو چیزیں تھیں وہ تھا کہ ہم تمام جو ہماری صوبائی اسمبلیاں ہیں اس میں ایک جوائنٹ ریزولوشن وہ ہم پاس کروائیں, اور اس کے بعد مرکزی جو اسمبلی ہے ہماری قومی اس کے ذریعے ہم جتنی بھی امینڈمنٹ ہوگی وہ ہم کریں گے. تو ہم نے کافی حد تک اس میں کافی کام ہم کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ اس پہ جو سلسلہ ہے وہ شروع ہے. تو اب یہ جو سوشل میڈیا کے جو رولز ہیں اس میں کیا ترامیم زیر غور ہیں, کچھ سوچا جا رہا ہے اس بارے میں؟ یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا, ہماری جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہی تھا فیس بک کی جانب سے, ان کے جو خدشات کچھ تھے کہ جی پاکستان میں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس پہ اکثر اوقات کبھی عدالتوں کی جانب سے کبھی پی ٹی اے کی جانب سے قدغن لگ جاتا ہے یا اس پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں. تو اس پہ ہم نے یہ شورٹی دی کہ انشاءاللہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ترامیم اسمبلی میں پیش ہوئی تھی اس میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ اس پہ آلریڈی کام کر رہی ہے,
اور باقی بھی جو اس طرح کے اقدامات اگر فیس بک ہمیں ریٹن میں وہ دے دیں گے کہ ان چیزوں میں اگر ترامیم کر دی جائے تو انشاءاللہ وہ بھی مرکزی اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ اس پہ کام کرے گی اور اس ترامیم میں مکمل پیش رفت کی جائے گی انشاءاللہ. تو سیاض صاحب آپ اس بات کریں گے کہ مناسب قانون سازی نہ کرنے کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو معاملہ ہے تعطل کا شکار ہے؟ پاکستان نے شیورٹی دی تھی فیس بک کی اتھارٹیز کو کہ جو بھی معاملات پاکستان کی جانب سے ہوں گے جو خاص کر قانون سازی کے حوالے سے ہیں تو اس میں ہم بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کریں گے اور اس میں آلموسٹ ہم کور کر بھی چکے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا ایک سٹیپ اٹھا چکی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ صوبائی اسمبلی جس طرح خیبر پختونخوا نے مرکزی حکومت کے ساتھ مل کے یہ سٹیپ اٹھائے، اس طرح باقی جو اسمبلیاں ہیں وہ بھی اس طریقے سے سٹیپ اٹھا رہی ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو مطالبہ عوامی مطالبہ تھا کہ جس میں ہم نے فیس بک کی مونیٹائزیشن پاکستان میں آن کرنی تھی، تو یہ چونکہ عوامی مطالبہ تھا اس پہ مرکزی اور صوبائی حکومتیں بڑی تیزی سے اس پہ کام کر رہی ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیس بک نے 6 منتھ کا ہم سے ٹائم لیا ہوا تھا تو اس میں آلموسٹ کوئی 3.5 مہینے اس میں گزر چکے ہیں. تو ہمیں انتظار ہے کہ جو ٹائم انہوں نے لیا ہوا تھا اس میں رہ کر وہ انشاءاللہ جو فیس بک کے مونیٹائزیشن کا پروسیس ہے وہ انشاءاللہ وہ مکمل کریں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ضیاء اللہ بنگش صاحب. اور ہونا چاہیے جی مونیٹائزیشن، اور جس طرح سے مدیحہ نے پہلے کہا تھا کہ لوگوں کے لیے روزگار کا ایک ذریعہ یہ بھی بن سکتا ہے. بالکل جی، کیونکہ دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو یوٹیوب کی ایپ ہے وہ تھوڑی سی ہیوی بھی ہے. لوگ سم ہاؤ ان کو ہوتا ہے کہ جب ہم ایک نئی ایپ کھول کے چیزیں کریں گے، وہ کہتے ہیں فیس بک میں جب باقی سارے دنیا کے کام کریں تو یہاں پہ ویڈیو بھی پلے ہو سکتی ہے، تو کیا مسئلہ ہے یہاں پہ؟ ہاں جی، ایک اور پلیٹ فارم آپ کو مل جائے گا اور اس میں کیا حرج ہے. بالکل بریک لے لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آئیں گے. جی جناب، ویلکم بیک ٹو آور شو. اور مدیحہ، ایک اور اہم معاملے پہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ نکما انسان کو کتنی چیزیں کر دیتی ہیں عشق کے علاوہ. عشق کے علاوہ سستی، کاہلی اور کبھی کبھی تو ٹیکنالوجی بھی انسان کو کافی زیادہ نکما کر دیتی ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس اتنی زیادہ کچھ نہ کمانا بھی انسان کو نکما کر دیتا ہے. دیکھو، there was a time جب لوگ زیادہ ایکٹیو ہوا کرتے تھے، وہ اس وجہ سے کیونکہ لوگوں کو بہت ساری چیزیں خود سے اپنے ہاتھ سے کرنی پڑتی تھی، فزیکل ایکٹیویٹی بھی تھی. لیکن اب جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہمارے پاس چیزیں اتنی آسان ہو گئی ہیں کرنے کے لیے ہر چیز کہ ہم ایک طرح کھانا سے منگوانا ہے اپلیکیشن سے منگوا لو، سبزی منگوانی ہے منگوا لو، ہلنا نہیں ہے. ہاں. کچھ کہنا ہے، پانی گھر میں کسی سے منگوانا ہے، میسج کر کے کہہ دو پانی لا دو. پانی، ہاں مطلب گھر بھی پہنچنا بجائے کہ آپ نے بیل بجائے میسج کر کے بول دیں گے جی باہر کا دروازہ کھلوا دینا. تو بہت ساری چیزیں ایسی. لیکن جناب جو انتہا کی ہے وہ انتہا کی ہے فرانس میں. فرانس میں ایک شیف جو ہے نا اس کو ریپلیس کر دیا روبوٹ نے. جی بالکل. یہ اور جو شیف ہے نا، یہ جو روبوٹ شیف ہے نا، یہ آپ کو بنا کے کھلائے گا کمال زبردست قسم کا پیزا. اب پیزا ڈو سے لے کے تو اس کی چیزیں، یعنی کہ جو اس کے اوپر سوس لگے گی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جناب یہ روبوٹ یہ چیزیں سر انجام دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ توڑا ککھ نہ رہے، مطلب یہ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کی اس ریسٹورینٹ میں نوکری ہوگی. نہیں، میں ڈر رہا ہوں کہ ایسے اینکر نہ آ جائیں. سوچے مارننگ شو میں نہیں آپ ویسے آ تو گئے، آ گئے لیکن وہ چلے نہیں ہیں اتنے. وہ آئے تھے چیزیں، لیکن وہ آپ کو ہماری طرح بالکل جی گلیچ آ گئے تھے، جوک نہیں سنائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اور جو پی سی آر میں خوش ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی آ جائیں گے، پروڈیوسر بھی آ جائیں گے. روبوٹک وہ بھی آ جائیں گے. خیر جناب، اور ایک مطلب یہ بڑے آرام سے تمام تر چیزیں خود سر انجام دے رہا ہے. جہاں ڈو کی میکنگ ہے، اس کے بعد اس کو فلیٹ بریڈ کر رہے ہیں، جب پیزا کرسٹ سے لے کے اس کے اوپر سوس لگانا ہے. بس کر دیں مدیحہ، صبح صبح یہ باتیں نہ کریں، بس ہو گیا نا. اچھا، آپ کو میرے خیال سے آپ کو پیزا دیکھ کے پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ آپ پیزا کھانا چاہتے ہیں. آئی ایم شیور. بس میں اس پہ بات نہیں کرتا ہے نا، کیونکہ مجھے بھی، میں بھی اس کو دیکھ رہی ہوں تو میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں پیزا کھاؤں. لیکن خیر جناب، ہم آگے بڑھتے کیونکہ آگے ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے جو کہ ہمیں ڈسکس کرنا ہے اور ہم زیادہ وہ مسئلہ ڈسکس پہ نہیں کرتے. اور خود میں بھی اگر اپنے آپ کو پرسنل لائف میں دیکھوں تو میں بچپن سے اس مسئلے سے گزر رہی ہوں اور وہ یہ ہے جناب کہ انسومنیا، مجھے زیادہ نیند نہیں آتی اور نیند نہ آنے کی وجہ سے اور بہت سارے مسئلے مسائل میرے ساتھ ہو جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کے جو ہینڈ آئی کوآرڈینیشن متاثر ہوتی ہے، آپ کا جناب موٹر ایکشن متاثر ہوتا ہے. اگر زیادہ نیند کی کمی ہو جائے تو ہیلوسینیشنز بھی ہو سکتی ہیں. بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جناب ریسٹ کی اگر ہم بات کریں کہ آرام کیا چیز ہے، تو آرام کے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں
जनाब जो माहिरीन रिसर्च करते हैं वो इस हवाले से कई चीज़ें बताते हैं कि मेंटल रेस्ट ज़रूरी होता है, आप देखिए एक सॉफ्टवेयर है, ह्यूमन ब्रेन एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। आप उस सॉफ्टवेयर को आपने जनाब अपने लैपटॉप खोला है लगे रहे, एक टाइम आएगा जनाब कि आपका लैपटॉप या कोई भी गैजेट आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसकी बैटरी हो जाना है फारिग, वो खत्म हो जाएगी, रोज ने उड़ जाना एकदम, क्योंकि वो कहेगा भैया मुझे चार्ज तो कर नहीं रहे। तो जो आपकी नींद है ना, ये बेसिकली आपको रिचार्ज करती है, आपको पूरा का पूरा सिस्टम रिफ्रेश कर देती है। लेकिन अब यहाँ पे ये भी बात है कि नींद की जब हम बात करें तो हम कितने घंटों की बात करें इशफाक? क्या हम 3 घंटों की बात करें, हम 4 घंटों की बात करें, या हम प्रॉपर 8 घंटे की नींद? और वो भी एडल्ट्स के लिए 8 घंटे, 6 से 8 घंटे का टाइम दिया जाता है। लेकिन रेस्ट की जिस तरह से मैं बयान करना चाह रहा था कि बहुत सी अक़साम होती हैं, जिसमें मेंटल रेस्ट, सेंसरी रेस्ट, क्रिएटिव, इमोशनल रेस्ट, सोशल रेस्ट, स्पिरिचुअल और फिजिकल रेस्ट, यानी कि सारी चीज़ें होती हैं जिनको अभी तक माहिरीन ने आइडेंटिफाई किया है। वो नींद के साथ साथ वो भी आपके लिए ज़रूरी होती हैं। तो इस पे हम बात किससे करने जा रहे हैं? बिल्कुल, इससे बात करेंगे साइकेट्रिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये बेख्वाबी जो है, जिसको इंसोम्निया भी कहते हैं, इंसोम्निया जो है, ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और हम रियलाइज़ ही नहीं कर रहे कि ये क्या चीज़ है और ये किस वजह से हो रहा है। दरअसल ये नींद अल्लाह की बेहतरीन नेमत है और इसको अंडर यूटिलाइज हो रहा है। लोग सोच रहे हैं कि शायद नींद में ज़िंदगी ज़ाया हो रहा है टाइम, हालांकि 1/3 लाइफ हमारी ज़िंदगी गुजरती नींद में है। अगर इंसान 70-80 साल का है तो 28 साल उसकी ज़िंदगी नींद में गुजरती है। तो लिहाजा इसको समझना, लेकिन ये है कि अल्लाह की बेहतरीन नेमत है। लॉट ऑफ नींद बाय द वे, 28 साल की नींद बहुत। तो उस लिहाज से रिवाइटलिटी होती है, दिमाग को जो है मौका मिलता है कि वो याददाश्त, कंसंट्रेशन सब। आप कितनी देर की नींद लेते हैं और पूरी करते हैं नींद? हाँ, तकरीबन 7-8 घंटे नींद लेता हूँ मैं, लेकिन आइडियली 8 घंटे होना चाहिए। आप इसी से अंदाजा करें कि डार्क सर्कल्स नहीं है डॉक्टर साहब को। मैं तो ये एक इंडिकेशन होती है ना कि इफ यू आर नॉट स्लीपिंग एंड रेस्टिंग वेल। नींद और रेस्ट में क्या फ़र्क है? अच्छा, एक तो है कि आराम करना, यहाँ ये ज़रूरी है। पहले कहते थे कि सिर्फ नींद की और उसके बाद फिर अफरा तफरी। दिन भर में जो काम करते हुए भी थोड़ी सी आराम सुकून चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि आप सो जाएं, लेट जाएं, रिलैक्स करें। कैलुला बेहतरीन चीज़ है जिसको नैपिंग कहते हैं, और पावर नैप कह सकते हैं उसको। 15 से 30 मिनट तक होनी चाहिए। उससे ज़रूरी नहीं है कि सोए बंदा, रिलैक्स रहे। अच्छा, ये भी कि बताता चलूँ कि हर उम्र पे मुनहसर है। बच्चों में, इन्फेंट्स में, शीरख्वारों में तो 17-18 घंटे नींद नॉर्मल है, और जो है बलोगत में जो है, जो कि एडोलेसेंस में 10 से 12 घंटे, और एडल्ट के लिए 8 घंटे, और बूढ़ों के लिए 5 घंटे भी काफ़ी है। क्योंकि जो है जिस्म के अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है। जितना उम्र छोटी होगी ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो इसलिए और फिर से एक और चीज़ ये है कि ओबेसिटी और स्लीप डिसऑर्डर्स में भी मदद, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। रिलेशनशिप है, देखा ये गया है कि ज़्यादा सोने से ग्रोथ हार्मोन बढ़ती है, वेट बढ़ता है। दिमाग तो चल रहा होता है लेकिन जिस्म की एनर्जी, कैलोरीज इस्तेमाल नहीं होती। तो लिहाजा अच्छा, पहले के मुकाबले में आजकल जो दौर है हमारा, उसमें ये है कि आप टीवी के लिए नहीं उठते हैं, रिमोट से करते हैं। इसी तरह से बाथरूम बिल्कुल करीब हो गए हैं, पावर स्टीयरिंग हो गए हैं, और इसके साथ साथ जो है लिफ्ट हो गए हैं, तो जिसकी वजह से हमारी 400-500 कैलोरीज बढ़ रही हैं। और फिजिकल एक्टिविटी न करने की वजह से एक तरफ तो हमारी नींद खराब होती है, दूसरी तरफ हमारे जिस्म के अंदर जो फुर्ती होती है या दिल की बीमारियां हैं वो बढ़ने लगती हैं। बहुत सारी चीज़ों में हमारे लिए नींद इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि नींद आपको हील करती है। एग्जैक्टली, वो हील करती है फिजिकली भी, और इमोशनली, स्पिरिचुअली आपको हील करती है। और उसमें यही होता है कि आप एक नई ज़िंदगी, एक नए बलबले के साथ उठते हैं। अगर नींद ना हो तो ये एक रिकॉर्ड पे एक बंदे ने अपने आप को कि नींद के बगैर कितने दिन रह सकता हूँ, 11 दिन जिंदा रहा, लेकिन तीसरे दिन ही वो सोच रहा था कि मैं शायद फुटबॉलर हूँ, था नहीं। तो इतना हेलुसिनेशंस और इमोशनली आप अनस्टेबल हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि एट टाइम्स में, अगर पर्सनली बात करूँ तो एट टाइम्स ये होता है कि मैं 7 घंटे की नींद पूरी करके उठा हूँ लेकिन आई एम नॉट फीलिंग फ्रेश। लेकिन अगर 30 मिनट का या 20 मिनट का कोई पावर नैप या अचानक हो गया है तो उसके बाद आई फील लाइक कि मैं बहुत देर सोया हूँ। ये ज़रूर है कि क्वालिटी ऑफ स्लीप, क्वांटिटी तो है लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप भी है कि साउंड स्लीप हो। और वो भी है कि आमतौर पर हमें 2 बजे के रात के वक्त बेहतरीन डीप स्लीप मिलती है, और उससे 90 मिनट पहले यानी 12:30 बजे सो चुके होना चाहिए। अगर हम 12:30 बजे के बाद सोएंगे तो क्वालिटी स्लीप हमें मिलेगी नहीं, जो डीप स्लीप है, जिसकी वजह से दिमाग के अंदर रिवाइटलिटी होती है। डॉक्टर साहब, जैसे लोग कहते हैं कि अगर आप अपने स्लीप आवर्स कम करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के आवर्स भी कम कर देंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सही है। देखा गया है कि जो नाइट शिफ्ट वर्कर हैं उनके अंदर और दूसरे लोगों में
کافی جو دیکھا گیا کہ دل کی بیماریاں اور جسم کی دوسری بیماریاں بہت ہو گئی ہیں، نفسیاتی بیماریاں وہ ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، مثلا کنسنٹریشن نہیں ہوتی. اور دنیا میں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، جو ڈیزاسٹر ہوئے ہیں، وہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ نہ سونے سے بھی اس کا تعلق، اسٹریس کی وجہ سے، اسٹریس اور نہ سونا، کہ وہ سوئے نہیں تھے، انہوں نے غلط ڈیسیجن لیا. اس لیے جو بہت ہی حساس قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو نیپنگ کے باقاعدہ اس کو ملتا ہے، انسینٹیو دیا ہے. ایون جاپان میں بھی یہ اجازت ہے کہ اگر کوئی if somebody is taking a power nap تو they allowed کیونکہ اس سے ان کی بہتری ہوگی ان کی اسکلز میں. اس کی باقاعدہ انسینٹیو پیسے ملتے ہیں اس کی کچھ حساس، جیسے کہ ایٹامک انرجی میں کام کرنے والا جو بندہ ہے اور اس کو خدا نخواستہ اگر نیند پوری نہ ہو تو اس کی وجہ سے وہ غلط ڈیسیشن لے سکتے. ڈاکٹر صاحب لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ اگر جیسے ٹائم پہ سو بھی جاتے ہیں تو وہ سلیپ پاکٹس میں سوتے ہیں، مطلب وہ سوئیں گے وہ پھر اٹھ جائیں گے، وہ پھر بڑی مشکل سے سوئیں گے وہ پھر اٹھ جائیں گے. تو مسلسل کوشش کرنے کے باوجود بھی ایک ساؤنڈ سلیپ لوگ لینے سے قاصر ہیں، کیوں؟ اس کے لیے یہ کہا گیا کہ ارلی انسومیا کہ سو نہیں پاتے یا سو کر بار بار اٹھ رہے ہو، یا ارلی انسومیا کہ رات جلدی آنکھ کھلی اور پھر جی چاہتا ہے کہ سو، یعنی لیکن نہیں سو پاتے. وہ لیٹ انسومیا کو ڈپریشن سے منسلک کیا گیا ہے، اور گوئنگ ٹو سلیپ نہ سونے سے جو ہے کہ سو نہیں پاتا اس کو انگزائٹی سے منسلک کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مڈل انسومیا فیئر اور اس قسم کی بار بار اٹھتا ہے، اور اس کے ساتھ سلیپ اپنی ایک کنڈیشن جس میں مریض کو بندے کو فکر ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں سانس بند ہو جائے، مر جاؤں، یہ ہو جاؤں، اٹھوں نہیں. سلیپ پیرالسس. ہاں، تو یہ سلیپ پیرالسس سے بھی بڑے پریشانی. اچھا ایک چیز یہ بتائیے گا کہ اب چلیے یہ تو ہم نے مسائل پہ بات کر لی کہ یہ ہونا چاہیے، اب نیند نہیں آ رہی، ایک شخص سونا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرے؟ اچھا اس کے لیے سلیپ ہائیجین بڑا زبردست قسم کا ہم نے اردو میں اس کی ٹرانسلیشن بنائی ہے. 16 پوائنٹس ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ شام کے مغرب کے بعد چائے کافی کولڈ ڈرنک جو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں دماغ کو وہ نہ لیں. نمبر 2 ایکسرسائز 2 گھنٹے سے پہلے کرنی ہے. یہ نہیں کہ سونے سے پہلے آپ ایکٹیویٹی کریں تو اس کی وجہ سے جسم چارج اپ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو ہے ایسے پریشان کن والے مسئلے مسائل حساب کتاب نہ کریں اس وقت جب آپ سونے جا رہے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہاٹ باتھ لیا جائے یا عبادت کی جائے یا پھر یہ ہے کہ گرم دودھ پیا جائے تو اس سے بھی. اور پھر یہ ہے کہ رات چاہے نیند آئے یا نہ آئے صبح وقت پہ اٹھنا ہے کہ اگلا کوٹا خراب نہ ہو. اور دن بھر میں بار بار نہیں کہنا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، مجھے نہیں آتی، کیونکہ اف یو تھنک یو آر بٹن یو آر. اگر آپ کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آئی، پھر سوچ آپ کے بڑے اثر انداز. سوچ کو. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب لوگ جتنے میں ٹوٹکے بتاتے ہیں کہ جی گرم دودھ جو ہے وہ جائفل لے نیند آ لیں. جائے گی، ہاں جائفل جاوتری وہ لے لیں. اور اس کے ساتھ لوگ کہتے ہیں جی دماغ میں خشکی ہوگی، جی گرم تیل سے سر کی مساج کریں آپ کو نیند آ جائے گی. یہ چھوٹے چھوٹے کچھ لوگوں کو یہ فائدہ واقعی دیتے ہیں کیونکہ آپ نے جس مقصد کے لیے چیز لی ہوگی اسی حساب سے ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ ہے کہ چائے سمجھتے ہیں کہ پی کے مجھے نیند آتی ہے، حالانکہ زیادہ تر 90% لوگوں کو ایسا نہیں ہوگا. لیکن وہی بات جو آپ نے کہا if you think you are bitten you are bitten، وہی بات ہے آپ اپنے آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ ہاں جی نیند آ جائے گی تو نہیں آ جائے گی. تو اس لحاظ سے یہ جو ہے کہ اچھا دوسرا یہ کہ رات میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو عذاب نہ سمجھیں، اٹھیں کوئی بہتری کام کریں تاکہ آپ کو قدرتی نیند آئے، اس کے پیچھے نہ پڑیں. اور اچھا ایک اور چیز، جو لوگ گولیوں کا سہارا لیتے ہیں یہ بہت عجیب و غریب ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ جو ہے جو پرسکرپشن ڈرگ ہے اوور دا کاؤنٹر ملتی ہیں، یہ بالکل ہی غلط ہے اور یہ 3 سے 4 ہفتوں سے زیادہ نہیں لینی چاہیے. اور پھر چونکہ اس میں ٹینڈنسی ہوتی ہے بڑھانے کی اور اس سے پھر ایڈکشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کوآرڈینیشن خراب ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ کر سکتا ہے. اور تو لہٰذا یہ بغیر پرسکرپشن کے نہیں ہونی چاہیے. اور نارمل سلیپ ہائیجین کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ زیادہ تر لوگوں کو نیند اچھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بھائی، اور وہ جو جن کی زندگی میں ایک طرح سے روٹین کا حصہ بنا لے کہ رات کو جب نیند نہیں آئے گی تو بڑے آرام سے کوئی بھی جو سلیپ ایڈ کوئی بھی ایسی میڈیسن اس کو آدھی کھا لیا پھر روز وہ کھا کے سوتے نہیں جی نیند پرسکون آتی. بیسکلی ہم اپنے آپ کو ڈرگس کے انفلوئنس میں لا رہے ہیں اس سے. اور اپنی عادات چینج کریں. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ اگر ایکسرسائز کر رہے ہیں تو سونے سے 2 گھنٹے پہلے نہ کریں بلکہ اس سے پہلے اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کھانا کھانے کی عادات بھی اسی لحاظ سے رکھیں. پیٹ اگر بھرا ہوا ہوگا تو آپ لیٹیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے پرابلم ہوگا. کافی یا پھر چائے اگر پئیں گے تو وہ بھی مسائل آپ کے لیے کر سکتی ہے. تو یہ بہت سے فیکٹرز ہیں. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں اور بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جی جناب، تو اب رخ ہم کریں گے کھیل کے میدان کا، اور وہ میدان ہے انگلینڈ میں. اور جناب انگلینڈ کی کرکٹ سیریز شروع ہونے جا رہی ہے آج سے. بالکل جی، اور 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا پہلا میچ آج ہونے جا رہا ہے. اور قومی اسکواڈ نے کارڈف میں اپنی تیاریوں کو حتمی شکل بھی دے دی ہے. اور کورونا کی وجہ سے انگلینڈ کا جو پورا اسکواڈ تھا
وہ تبدیل بھی کر دیا گیا. جناب اور انگلینڈ کو اب ICC رینکنگز میں تیسری پوزیشن بچانے کا چیلنج ہے. ہارنے کی صورت میں تو بھارت تیسرے نمبر پر آ جائے گا. پاکستان کی چھٹی پوزیشن برقرار رہے گی. گرین شرٹس کے پاس 47 سال بعد ون ڈے سیریز جیتنے کا بہترین موقع ہے. بالکل جی, اور پاکستان کی انگلش سرزمین پر یہ 12ویں ون ڈے سیریز بھی ہوگی. اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیسٹ کرکٹر تنویر احمد. ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ تنویر, آپ کے وقت کا. یہ بتائے گا کہ انگلینڈ کی ٹیم تبدیل ہوئی ہے, 9 کھلاڑی ایسے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ ہی نہیں کھیلی. سو کیا اس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری کرکٹ کی ٹیم ہے, جو ہماری قومی ٹیم ہے, اس کو نفسیاتی برتری کا فائدہ ہوگا؟ جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انگلینڈ کی جو پوری ٹیم ہے وہ چینج ہوئی. اس کے بعد جو دوسری ٹیم انہوں نے اناؤنس کی اس میں تقریباً 8 سے 9 ایسے لڑکے ہیں جنہوں نے ون ڈے کرکٹ نہیں کھیلی, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اپنی کنٹری میں کھیل رہے ہیں. اور یہ وہی پلیئرز ہیں جو ان کے بیک اپ جس کو ہم کہتے ہیں تیار ہوتے ہیں, یہ انہی میں سے سلیکٹ ہوئے ہیں. اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ لوگ بھی پاکستان کو ٹف ٹائم دیں اور پاکستان سے ODI سیریز کی جیتنے کی کوشش کریں. تو بابر اعظم یہ کہ وہ کاؤنٹی کھیلے ہوئے ہیں ظاہر ہے, اور انگلش ٹیم میں شامل کچھ نئے پلیئرز کو وہ جانتے بھی ہیں. پلان تیار ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پر اعتماد ہے؟ اچھی بات ہے. بابر اعظم نے جو بات کی کہ انہوں نے وہاں پہ کاؤنٹی کھیلی ہے اور اس کے بعد ان کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی پلیئرز ہیں, جو نئے پلیئرز آئے ہیں, انہوں نے ان کو دیکھا ہوا کھیلتے ہوئے. تو یہ اچھی بات ہے کہ اس کے اوپر کام کریں گے یا کام کر لیا ہوگا. اگر ان کی غلطیاں جو ہیں وہ نوٹ کریں گے اور اس حساب سے کرکٹ کھیلیں گے تو میرے خیال ہے پاکستان ٹیم کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا تنویر, یہ بتائیں, ایک طرف فٹ بال کا میدان دیکھیں تو وہاں پر انگلینڈ کے پاس 55 سال بعد جو ہے نا وہ یورو کپ جیتنے کا موقع ملا ہے. دوسری جانب گرین شرٹ سے اگر ہم ان کو کرکٹ کے میدان میں دیکھیں تو ان کے پاس 47 سال کے بعد ون ڈے سیریز جیتنے کا بہترین موقع ہے. سو کون سے کھلاڑی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کام کے لیے کافی زیادہ اہم ثابت ہو سکتے ہیں؟ اس سے اچھی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ 47 سال بعد پاکستان کے پاس ایک چانس ہے کہ وہ ODI سیریز جیت سکتے ہیں. اور میرے خیال ہے جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ بڑی ایفرٹ کریں گے, جان ماریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سیریز جیتے جائے, کیونکہ اتنے عرصے سے کوئی سیریز نہیں جیتے اور بڑے بڑے نام پاکستان کرکٹ میں آئے اور وہ یہ کام نہیں کر سکے. اگر یہ ٹیم کرتی ہے تو میرے خیال ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور خوشی ہوگی اور پاکستان کی ٹیم اگر یہ سیریز جیتتی ہے. اللہ کا ایسا ہی ہو. بہت شکریہ جی, تنویر ملک ہمارے ساتھ موجود تھے اور اللہ کرے ایسا ہو جائے. لیکن اگر جیت بھی گئے اشفاق تو ICC کی رینکنگ میں ہمارا نمبر چھٹا ہی رہے گا. ہم نے چھٹا ہی رہنا ہے اور بھارت آ جائے گا تیسرے نمبر پر. اللہ نہ کرے. تو جیتنا ہے کیا ارادہ ہے؟ یہ تو بڑی باقی عجیب بات ہوگی کہ اگر پاکستان جیت گیا تو انگلینڈ جو ہے اس کی تنزلی ہوگی, بھارت آ جائے گا تیسرے نمبر پہ. بوائز پھر بھی جیتنا ہے. کوئی عجیب و غریب ہم آپ کو انڈیکیشن اشارہ نہیں دے رہے, لیکن آپ نے جیتنا ہے. ہاں لیکن بھارت مطلب ہمارے جیتنے سے اچھا, اور یہ میرے خیال سے بڑے مزے کی بات ہوگی, وہ بھی دعا کریں گے پاکستان جیت جائے. ہاں وہ جیتے گا تو ان کی رینکنگ اچھی ہو جائے گی. اور ایک اور چیز, انگلینڈ والے تو پہلے سے اپنے بہانے تیار کر رہے ہوں گے کہ ہمارے تو پلیئر ہی نئے ہیں سارے, تو کووڈ ہو گیا تھا ان کو, کرونا وہ کہیں گے کرونا از ریئل, کرونا ہو گیا تھا ہمارے لوگوں کو. چلے جی آگے بڑھتے ہیں اور ایک عظیم الشان آرٹسٹ کی بات کریں گے. ایک عہد تمام ہوا, شہنشاہ جذبات دلیپ کمار کل 98 برس کی عمر میں کروڑوں مداحوں کو سوگوار کر کے یوسف خان کو ممبئی کے جوہو قبرستان میں کل سپرد خاک کر دیا گیا. اور ان کی تدفین جو تھی وہ سرکاری اعزاز کے ساتھ کی گئی. امیتابھ بچن اور دھرمیندر سمیت فلم نگری کے بڑے بڑے نام الوداع کہنے کے لیے آئے تھے, اور دلیپ کمار کے منہ بولے بیٹے شاہ رخ خان بھی سائرہ بانو کو دلاسا دینے کے لیے پہنچے تھے. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو صدر عارف الوی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے لیجنڈری اداکار کے انتقال پر افسوس کا اظہار بھی کیا. بالکل جی, اور کچھ پکچرز جو میں دیکھ رہی تھی, جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ انسٹاگرام پہ بھی اور بہت ساری جگہوں پہ جو لائیو کچھ مناظر بھی آ رہے تھے, وہ بہت تکلیف دینے والے مناظر تھے. اسپیشلی ہم نے دیکھا کیونکہ سائرہ بانو اور دلیپ کمار ان کا ایک بہت لمبا ساتھ رہا. اس میں جس طریقے سے کل ہم نے بالکل جی, کل اسپیسیفکلی جو یہ تصویر آئی تھی, یہ تصویر بڑی تکلیف دہ تصویر تھی. یعنی اٹ ایکچولی فیلڈ لائک اے پرسنل لاس. کل جس طریقے سے ہم نے کل یہ تصویریں آئی, بہت ساری ایسی پکچرز, اور ہم نے دیکھا کہ بڑے کل جو بالی ووڈ کے دوسرے سپر سٹارز ہیں وہ بھی بالی ووڈ کے شہنشاہ کو
کل الوداع کہنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے اور کل ان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دلیپ کمار کو سپرد خاک کر دیا گیا جناب، اور سپرد خاک کر دیا گیا ہے. اور ان کی مغل اعظم، ان کی کیا شاندار فلم تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ پہچانا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جناب بڑی بات یہ ہے کہ ان کو پاکستان کا سویلین اعزاز جو ہے نشان پاکستان، اس سے بھی نوازا گیا ہے. پھر اگر ہم بھارت کی بات کریں تو انہیں دادا صاحب پھالکے کا ایوارڈ بھی دیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پہلی فلم تھی وہ ان کی جوار بھاٹا تھی، جس سے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا 1944 میں. بالکل. اور صاحب کیونکہ جانتے ہیں کہ دلیپ کمار صاحب کا جو تعلق ہے وہ تھا پشاور سے، سو پشاور میں بھی لوگ کافی زیادہ افسردہ ہیں دلیپ کمار صاحب کی رخصت کے بعد. عثمان علی اس وقت دلیپ کمار صاحب کی آبائی گھر کے پاس موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں. جی عثمان. جی، لیجنڈ اداکار دلیپ کمار اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں. 98 سال کی عمر میں وہ کل وفات پا گئے تھے. اس وقت میں پشاور میں گھر ہے جہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے، وہاں پر میں موجود ہوں. جی بتائیے گا، اس گھر سے بہت زیادہ یادیں وابستہ ہے دلیپ کمار صاحب کی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس گھر میں بہت زیادہ آتا جاتا رہا، کیونکہ یہاں یوسف خان صاحب کی پھوپھی اور میرے والد صاحب کی خالہ رہتی تھی. اب تو یہ گھر بڑے عرصے سے بند ہے. دلیپ کمار صاحب کی وفات کے ساتھ ایک ناقابل تلافی نقصان ہمارے خاندان کے لیے، پشاور کے لیے اور بر صغیر کے تمام لوگوں کے لیے، بلکہ دنیا میں جتنے پرستار تھے ان سب کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے. حکومت وقت کا، خصوصاً پرائم منسٹر عمران خان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کا جو جائے پیدائش ہے یوسف خان صاحب کی، ان کا جو آبائی گھر ہے اس کو قومی ورثہ پہلے ڈکلیئر کیا، اس کے بعد سیکشن 4 لگایا. اب حکومت نے اس کے لیے فنڈز مختص کر دیے ہیں اور انشاءاللہ حکومت کو جلد ٹیک اوور کر کے اور میوزیم بنائے گی، جس سے ہماری آئندہ آنے والی نسلیں پشاور کے اس عظیم سپوت کی یادوں کو زندہ. جی چلیں جی، ایک بڑا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دیں. اور جو آرٹسٹ ہوتا ہے اور خاص طور پہ اس طرح کے لیجنڈری، ان کا خلا کبھی پورا نہیں ہوتا. جلدی سے ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب، ویلکم بیک ٹو آور شو. اور اگلے گھنٹے میں ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. اور کافی یا گرین ٹی کا کپ میرے ہاتھ میں ہے، ابھی چکھوں گا تو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے. مدی، آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت کو آپ کی افاقہ ہوا ہے؟ بسکٹ کھا کے بمشکل میں بہت بہتر فیل کر رہا ہوں. چلیں زبردست، اللہ کرے آپ بہترین فیل کریں، کیونکہ آگے ہمارے پاس بڑی بہترین قسم کی خبریں. کچھ خبریں ایسی بھی ہیں جو کہ واقعی دل کو تسکین بھی فراہم کریں گی، لیکن کیونکہ لسٹ اتنی لمبی ہے کہ میں اور بات کروں گی تو پھر ٹائم نکل جائے گا. تو جلدی سے پہلے ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈال لیتے ہیں. کورونا وبا کے مختلف شہروں میں کیسز بڑھنے لگے. این سی او سی کا اظہار تشویش، عید الاضحیٰ پر کیسز بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا. اجلاس میں صوبوں کو ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کروانے کی ہدایت جاری. لاہور میں ٹریفک وارڈنز نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی. 10 لاکھ کا تھیلا مالک تک پہنچا دیا. موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے شہری کے 10 لاکھ روپے گر گئے تھے. وارڈنز نے جانچ پڑتال کے بعد رقم لوٹا دی. تو جناب، اس گھنٹے کے آغاز میں سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کراچی کے حالت زار کے حوالے سے. ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، جگہ جگہ کھلے مین ہول، منہ چڑھاتا گندا پانی، فٹ پاتھ پر تجاوزات کی بھرمار، ٹرانسپورٹ کا بوسیدہ نظام، اور کہیں کہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کا نظام اس شہر میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. دور جدید میں بھی یہ مسائل جناب درپیش ہیں روشنیوں کے شہر کراچی کے باسیوں کو. جناب، اور یہ مسائل موجود ہیں. لوگ روز مشکل کا شکار ہوتے ہیں. جو سڑکیں ویسے ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں، ذرا سا پانی سیوریج کا وہاں پر آ جائے تو جو تباہی مچتی ہے. لوگ گرتے ہیں، پھنستے ہیں، مین ہولز میں گرتے ہیں، بچوں کی جانیں جاتی ہیں، کرنٹ لگنے سے لوگوں کی اموات ہوتی ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. اچھا، یہ کتنی افسوسناک بات ہے. یہ بھینس کالونی کا علاقہ جناب، جہاں کے مین ہول جو ہے وہ کھلے ہوئے مین ہول کی وجہ سے اسکول جاتے ہوئے بچہ جو اس مین ہول میں گر گیا. شکر اللہ نے اس کی جان رکھی، وہ بچہ بچ گیا. لیکن ہم نے ایسے کتنے تواتر سے اشفاق سے واقعات دیکھے ہیں کہ اس شہر میں کھلے مین ہولز میں لوگ گر جاتے ہیں، لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. پھر دیکھیں کچرے سے بھرا ہوا یہ شہر، اسکولوں کے باہر کچرا ہی کچرا ہے. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا. اور یہ ابھی جو آپ سڑکوں کی بات کرنا بھول گئے، جو
डिप खड़िबे किस्म की जो सड़कें हैं, इनकी वजह मैंने से वही तो कितने तस्करा हादसात किया होते हैं। कि सड़कें टूटी फूटी हैं और उसके अंदर हालात हाँ। ऐसे हैं। तो जनाब इसी पर बात कर लेते हैं। सुबह हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब। जी वालेकुम सलाम। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप इस शहर के नाजिम रहे हैं और जिस हाल में आप चाहते थे कि ये शहर पहुंचे, अब 10 साल 11 साल गुजरने के बावजूद ये बजाय आगे जाने के पीछे के जानिब जाता जा रहा है। हर रोज एक नया मसला सामने आता है, क्यों है आखिर ऐसा? जी, नाअहल और करप्ट लोगों की इजारादारी है, हुक्मरानी है। करंट जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो शहर बनाने की बजाय अपनी जागीर बना रही है। शहर को, इस सूबे को उन्होंने अपनी जागीर समझकर अपनी जागीर बना रहे हैं और शहर और सूबा नहीं बना रहे। मेरे ज़माने में ये शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शामिल हो गया था। इसकी वजूहत मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 70 यहाँ पर अभी 13 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इनको 13 सालों में वफाक से NFC अवार्ड की मद में 10,242 अरब रुपए मिले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका अपना रिकॉर्ड कह रहा है। 10,000 अरब 10,242 अरब 13 सालों में। आप इमेजिन करें कि मैं जिक्र करता हूं कि मैंने 300 अरब रुपए खर्च किए कराची में, उसमें मैंने फ्यूल के भी पैसे दिए होंगे, वहां पर मैंने तनख्वाहें भी दी होंगी। 150 पौने 200 अरब रुपए मैंने लगाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में जा पहुंचा था। सड़कों का जाल बिछा था, अंडर पासेस फ्लाईओवर का जाल बिछ गया था और पार्कों का जाल बिछ गया। तो पौने 200 अरब रुपए में इतना काम हुआ। तो आप इमेजिन करें कि इन्होंने 10,242 अरब रुपए खर्च कर दिए। और आज चलें पूरे सिंध की बात नहीं करते, सिर्फ कराची की बात कर लेते हैं। 13 सालों में एक कतरा इजाफी पानी इन्होंने शहर को नहीं दिया, बल्कि जो पानी लाइनों में आ रहा था उस पर भी हाइड्रेंट बनाकर उसको चोरी करके अरबों रुपए का पानी शहर वालों को बेच रहे हैं। यहाँ पर एक नई ट्रांसपोर्ट की बस नहीं आई है, मेट्रो बसेस और जो है वो और ट्रेनें चल रही हैं दूसरे शहरों में। हम चिंची रिक्शे पे आ गए हैं। बसों की छतों के ऊपर भी हमारे लिए जगह नहीं है। अभी 2.5 लाख लोगों को इन्होंने नौकरी दी है इस 13 सालों में। एक आदमी भी कराची का नहीं। पहले हम रोते थे कि भाई कोटा सिस्टम खत्म करो, अब रोना ये कि भाई कम से कम कोटा सिस्टम पे ही कोटा दे दो हमें। उस कोटे पे भी, कराची के कोटे पे और हैदराबाद के कोटे पे डोमिसाइल जाली बनाकर जाली यहां पर नौकरियां दे रहे। एक आदमी शहर का नहीं है। शहर कचरा कुंडी बन गया। 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं सिंध में, जिनको अभी स्कूलों में होना था। ये और 2300 अरब रुपए उन्होंने खर्च किया इस बजट में। जब इन्होंने बजट पेश किया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, और उन्होंने पूरा तमाम 13 सालों का अपना रिकॉर्ड पेश किया, तो बता रहे हैं कि हमने 13 सालों में 2300 अरब रुपए खर्च किए। 2300 अरब रुपए सिर्फ एजुकेशन पे 2300 अरब रुपए खर्च करके इनके आज 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं ना। अब इसका हल क्या है? एक हल तो MQM बता रही है, वो कह रही कि जब तक हम कराची को अलग नहीं करेंगे, सूबा नहीं बनाएंगे, कराची के हालात ठीक नहीं होंगे। मैं इनकी माजी पे नहीं जाता, लेकिन आज की बात के लिए तो भाई सूबा कैसे बनाएंगे? सूबा बनाने का आईनी तरीका यह है कि आप सूबाई असेंबली में जहां सूबा बनना है वहां पर आपके पास 2/3 मेजोरिटी हो। आज तक MQM ने सूबा बनाने के लिए आपने एक तकरीर भी नहीं की है सेनेट असेंबली में, और आपके पास तो 10% मेजोरिटी है, तो सूबा तो आप नहीं बना सकते आईनी तौर पर, और लड़ाई करके भी आप नहीं बना सकते। आपके पास जितनी स्ट्रीट पावर थी सब आपने शोधा कब्रिस्तान जमा कर दिया सब लोगों को जाके ना। हम क्या कह रहे हैं, PSP क्या कह रही है? पाकिस्तान में वजीर आजम जब ओथ उठाता है, काम शुरू कर देता है, कोई लड़ाई नहीं होती कि उसके पास कौन सा इख्तियार है कौन सा नहीं, क्योंकि आइन में उसके सारे इख्तियारात लिखे हुए हैं। वजीर आला के आइन में सारे इख्तियारात लिखे हुए, डिपार्टमेंट लिखे हुए, उसकी कोई लड़ाई नहीं होती। लड़ाई कहाँ शुरू होती है? जब कोई लोकल गवर्नमेंट का मेयर बन जाए या लोकल गवर्नमेंट आ जाए, वहां पर उसके लिए सिर्फ 4 लाइनें लिखी हुई हैं कि, और उस 4 लाइनों को हर वजीर आला अपनी मर्जी से तशरीह करता है। हम कह रहे हैं आइन में 2 तब्दीली करने की जरूरत है। एक तो ये कि वजीर आजम और वजीर आला की तरह मेयर के भी डिपार्टमेंट्स आइन में लिख दो, पूरा चैप्टर इंक्लूड कर दो। 23 डिपार्टमेंट बनते हैं उसके, जो कि इंक्लूड कर देने चाहिए। दूसरी बात ये जो मैंने आपको बताया कि 10,242 अरब रुपए मिले, ये एक आदमी को मिले 13 सालों में, जिसका नाम वजीर आला है। वो नीचे NFC अवार्ड से पैसे ले रहा है, नीचे ट्रिकल डाउन नहीं कर रहा, PFC प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं दे रहा। दूसरी तजवीज हमारी PFC की है, पीपल्स पार्टी को हम ये कहना चाहते हैं, या PTI को ये कहना चाहते हैं, या हम PMLN को ये कहना चाहते हैं कि आइन में एक तब्दीली होनी चाहिए जिसमें वफाक NFC अवार्ड के साथ साथ PFC अवार्ड भी मेरा साथ दे, यानी कि वो जो पैसे दे रहा है। कमाल साहब, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस सूरत हाल में, जैसे कि वसीम अख्तर साहब फरमाते थे कि जनाब मेयर जो होता है वो बेइख्तियार होता है, तो वो सही रोनर होते थे। जी, अब मैं बता देता हूँ, वसीम अख्तर साहब को 50 अरब रुपए
मेंटेनेंस के मिले 50 अरब रुपए अपने टेन्योर में, ठीक है। उनके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को अलग पैसे मिले, उनके यूसी नाज़मीन को 130 यूसी नाज़मीन थे, हर महीने 5 लाख रुपए का कैश मिलता था उन्हें, 5 लाख रुपए कैश मिलता था। उन्होंने जो शहर में सफाई करनी थी, जो मेंटेनेंस करना था, जो उन्होंने लीकेजेस को सही करना था, जो उन्होंने पैच वर्क करना था, उन्होंने उस काम को भी नहीं किया। उनकी इस नाअहली की वजह से आज पीपल्स पार्टी को इतना सारा गबन करने का मौका मिला हुआ है। तो हमारा चौकीदारी चोरों के साथ मिल गया। तो वो जो चौकीदार था जिसका नाम आप वसीम अख्तर कह रहे हैं, वो खुद जो है वो चोरों के साथ मिलकर उसने शहर को लूटा, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इतनी पावरफुल हुई है। वरना अगर ये लोग किरदार वाले लोग होते तो 5 सालों में आज शहर है जिसमें किसी की इतनी पॉलिटिकल विल ही नहीं है कि वो कराची के लिए बढ़ चढ़ के आगे कोई काम करे। आप जो ट्रांसपोर्टेशन के वाले से मुस्तफा जो आप बात कर रहे थे, उसमें वो बसें जो कि दुनिया में म्यूजियम में पड़ी वो हमारी सड़कों में चल रही होती हैं। सो क्या आपको लगता है कि ये लोकल गवर्नमेंट का ज्यादा कसूर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ज्यादा कसूर है, या फिर वफाकी गवर्नमेंट को भी अब देखना चाहिए कि कुछ करना चाहिए इस शहर का? भाई देखिए, कराची का अनफॉर्चुनेटली 35 सालों से यहाँ पर एमक्यूएम की हुक्मरानी रही है। 35 सालों में इतनी पावर मिली कि आंख के इशारे से शहर खुलता था, आंख के इशारे से शहर बंद होता था। 11 दफा एमपीएस बने, 11 दफा एमएनएस बने, 6 दफा वफाकी वजीर सूबाई वजीर बने। अब से चंद महीने पहले तक मेयर था, आज भी दो वफाकी वज़रा इस कमजोर तरीन हुकूमत में बैठे हुए। लेकिन आप देखिए कि कोई एक मुस्तफा कमाल के काम के अलावा इस एमक्यूएम के 35 साल दौर में कोई और काम नहीं है। उस वक्त लेकिन हैदराबाद का भाई उस वक्त तो आपके पास वसाइल भी थे, वसाइल के बगैर तो कोई काम नहीं हो सकते थे, तरक्याती मंसूबे तो कोई नहीं हो सकते थे। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, वसाइल जितने आज थे उतने ही लगा लेते कम से कम। आज जितने वसाइल, तो 35 सालों में एक दफा सिर्फ मुस्तफा कमाल के पास वसाइल आए, उसी दौरान हैदराबाद के मेयर के पास भी वसाइल थे। तो हैदराबाद क्यों नहीं बन गया? हैदराबाद भी जो है दुनिया के, अगर कराची दुनिया के 3 बड़े शहरों, तीन तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था, तो हैदराबाद भी चौथे नंबर पे आना चाहिए था। और 35 सालों में एक मुस्तफा कमाल को इस दौर में से वसाइल मिले, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ वसाइल का मसला नहीं है, इनको जितने ज्यादा इस किरदार वाले लोगों को, जिनका आप अभी मेयर, पिछला जो मेयर गुजरा है, इसको जितने वसाइल मिलते उतनी करप्शन करता है ये। भाई 14 सालों तक गवर्नर रहा है, उसके पास वसाइल नहीं थे, पावरफुल गवर्नर रहा है, डिलीवरेंस बताओ आप उसकी। इनके पास वफाकी वज़रा रहे 6 दफा। मसला वसाइल का नहीं, किरदार का है। आगे भी मैं बात कर लेता हूं। आज भी देखिए 2 वफाकी वज़रा हैं, वो बैठकर अपने हाथों से साइन कर रहे हैं कि कराची की गिनती 1 करोड़ 60 लाख पे। कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल दे दी। इतनी कमजोर पीटीआई की हुकूमत में भाई वॉकआउट करते, आज आपने एंडोर्समेंट कर दिए। बताना मैं सिर्फ चाहता हूं कि देखिए, आपने मसले का हल पूछा, आपको अपना चौकीदार बदलना पड़ेगा। ये पीपल्स पार्टी कराची को कभी भी ओन नहीं करेगी। आपके चौकीदार अगर ठीक होते, और वो जायज बात जो मैं बात कर रहा हूं 2 आईनी तरावीम की, भाई पार्टी के पास, एमक्यूएम के पास थी ना पावर, ये दो आईनी। आपने अपनी मिनिस्ट्री, इनसे पूछे इख्तियारात गए कब? 2013 में गए। 2013 में आपका गवर्नर था, आपके 8 वज़रा थे, आप इसी पीपल्स पार्टी के साथ वजीर बने बैठे थे। आप तो शहर बंद कराने वाली पार्टी थे, आपने बंद कराना था ना शहर, आपने हड़ताल करना था ना इस शहर में, नहीं किया आपने हड़ताल, क्योंकि आप अपने हिस्से की बोटी लेकर पूरा बकरा इनको दे रहे थे पीपल्स पार्टी वालों को। तो हमें पूरा तमाम आज के प्रॉब्लम्स को सियाको सवाब में देखना पड़ेगा। आखिर में ये फरमाइएगा, चोरों ने नहीं लूटा, चौकीदार चोरों से मिला हुआ था। अब ये जरा फरमा दीजिएगा कि आप, जिस तरह से हमने गुज़िश्ता साल देखा कि आपने अपनी सर्विसेज भी ऑफर कर दी कि जनाब मैं तो इस बात को भी तैयार हूं कि मैं मिलके ये जो कचरे के मसाइल हैं, ये जो मसाइल इनको हल करने को तैयार हूं। आपको याद होगा वो मामला सारा, उस पर भी जनाब पहले बात हुई कि जनाब कर देंगे, फिर उसके बाद वो बैकफुट पे आ गए। अभी ये जो बारिशें आ रही हैं और हम देख रहे हैं, और आप भी सोच रहे होंगे कि उस बारिशों के बाद क्या तबाही आएगी, क्योंकि सड़कों पे काम होता हुआ उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा। उसका हल क्या है? क्या आपकी किसी से बात हुई है इस मामले पर? देखिए, मेरी किससे बात होनी है? मैं तो कोई सरकारी या कोई ऑफिशियल पोस्ट तो नहीं होल्ड करता, जाहिर सी बात है। देखिए, आपने जो पिछली बात की कि जी उसमें तो उन्होंने एक मजाक समझा कि भाई मैंने बात की, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाने के लिए एक ऑर्डर निकाला कि मुस्तफा कमाल को गार्बेज का पीडी लगा देते हैं। वो समझे कि मैं जो है शर्मिंदा हो जाऊंगा, भाग जाऊंगा। मैंने वो एक्सेप्ट कर ली तो उनकी हालत ख़राब हो गई कि अब तो ये जो है आ गया है। अभी मैं मुझे उनको पता था कि उनका सारा ड्रामा ख़त्म हो जाएगा कि भाई हमारे पास इख्तियारात नहीं। उनको पता था अगले दिन से जो है कराची साफ़ होना शुरू हो जाएगा। तो अगले दिन उन्होंने 14 घंटे के बाद जाकर, वो ऑफिस नहीं आए, जाकर
वाटर पम्प चौरंगी पे जाकर उन्होंने जो है वो मेरा सस्पेंशन ऑर्डर निकाला। तो दैट शोज कि जी सिस्टम में उस वक्त भी इतनी ताकत थी कि मामला ठीक हो सकते थे, सफाई हो सकती थी। अगर नहीं होता तो वो मैं तो उनका पॉलिटिकल ओपोनेंट हूँ, वो मुझे 3 महीने के लिए छोड़ देते, मेरी सियासत खत्म हो जाती। तो एक तो ये बात प्रूफ होती है। दूसरी बात ये कि यकीनन ये जो काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है या ये जो वफाक के इदारे काम कर रहे हैं, भाई ये वफाक के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के काम करने के नहीं है। यहाँ पर शहर की अगर क़यादत ठीक होती तो वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए जब मुत्तहिद होते, अपना काम पहले सही करते, अपनी चोरियां नहीं करते, रात में कोकेन पार्टी नहीं कर रहे होते, सुबह सियासी पार्टी, रात में कोकेन पार्टी नहीं करते, सुबह होश में काम करते और अपने पैसे को ईमानदारी से सही करते और लगाते। कोशिश अल्लाह कराची के हालात से, जैसे भी आपने बात की कि जी जो कराची की जो आबादी है वो भी कम काउंट की जाती है और यही रोना खैर एमक्यूएम पाकिस्तान का भी। तो अल्लाह करे आप दोनों मिलकर सेंसस के हवाले से कोई बात करें कि भाई जब कराची की आबादी सही काउंट होगी तो फिर ज्यादा अच्छे तरीके से वसाइल भी जो है इस हवाले से डिस्ट्रीब्यूट हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद थे, हम बात कर रहे थे कराची की सूरत हाल के हवाले से और अब बात करेंगे मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के। जनाब कोरोना केसेस के हवाले से हम आपको बताएं कि मुख्तलिफ शहरों में उसका जोर अब बढ़ता जा रहा है एक बार फिर से। और इस्लामाबाद जो कि वफाकी दारुल-हुकूमत है, वहाँ पर जो पॉजिटिव आने वाले केसेस है उसकी शरह है 5% से ज़ायद। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में भी मुस्बत केसेस की शरह 37% तक पहुँचने का इंकशाफ हुआ है। बिल्कुल जी। और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने आवाम से SOPs पे अमल दरामद करने की अपील की है और दूसरी जानिब जो माहिरीन सेहत हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि ईद उल अज़हा पे वायरस को दोबारा सर उठाने का मौका मिल सकता है। साथ ही साथ NCOC ने मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में एक दफ़ा फिर इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए ईद उल अज़हा के दौरान SOPs पे खुसूसी अमल दरामद करने के लिए अहकामात भी जारी कर दिए हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान में जो मुकीम लोग हैं उनके हवाले से अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं और तुर्खम बॉर्डर के हवाले से भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तो जनाब इसी पर हम बात करेंगे। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं जी? थैंक यू सो मच सती साहब। सर केसेस जो हैं दे आर ऑन द राइज। अब इस्लामाबाद में 5% और गिलगित बल्तिस्तान में तो 37%। हाउ अलार्मिंग इज दिस सर? वेरी वेरी अलार्मिंग। और मेरा ख्याल है ये रोलर कोस्टर पे हम चढ़े हुए हैं और अभी भी डाउन साइड पे हैं अनफॉर्चुनेटली। देखें हो ये रहा है कि जब भी थोड़े से लोग अपने SOPs को अपनाते हैं और थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं तो केसेस कम होते हैं और जब कम होते हैं तो हम समझते हैं ये कम नहीं हुए, ख़त्म हो गए हैं। और फिर जब रिलैक्स करते हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग अपना ख्याल अब खुद कर लेंगे, ओनरशिप थोड़ी दी जाती है बीमारी की लोगों को, तो वो अनफॉर्चुनेटली फिर इसको जिस कदर वल्नरेट करते, जैसे आपको पता है ये जो GB का आप बात कर रहे थे कि वहाँ पे कोई इस नामी चीज़ ही नहीं थी, मास्क की नामी या सोशल या फिज़िकल डिस्टेंसिंग। अब ये लोग पूरे पाकिस्तान से वहाँ गए हुए थे और जाहिर है वो केसेस साथ ले गए। अब वहाँ पे इन्फेक्ट किया, अब वो केसेस वहाँ से आपस में इन्फेक्ट होके वापस बड़े शहरों में आएंगे, ख़ासकर इस्लामाबाद में और लाहौर में, और वहाँ बढ़ेंगे तो ये एस्केलेट होंगे। ये 3-4 साल से भी ज़्यादा चल सकती है ये चीज़। हमें इसकी स्ट्रेटजी ये नहीं होनी चाहिए कि किसी वजह से क्रेडिट क्लेम करने की वजह से हम ये कहें कि हमने चीज़ें खोल दी हैं। खोल देना इज नॉट विक्ट्री ऑफ एनीबॉडी। डॉक्टर साहब कथा कलामी की माज़रत, हम आपसे भी दोबारा बात करते हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ मीर से गुफ्तगू कर रहे हैं। 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और ऑपोजिशन रहनुमाओं की किरदार कशी की जाती थी। आज कहाँ गए हैं मिर्ज़ा शहजाद अकबर और कहाँ गए हैं वो केस जो उन्होंने बनाए थे? आज मियाँ शहबाज शरीफ पेश हुए नैब के उस रेफरेंस में जिसमें 58 वॉल्यूम्स का रेफरेंस उनके खिलाफ बनाया गया, जिसमें एक धेले की ना करप्शन का इल्ज़ाम है, ना एक धेले की करप्शन आज तक साबित हो सकी है। अदालत के रूबरू आज मियाँ शहबाज शरीफ ने जो बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है इस हवाले से बात की और बताया कि किस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में 12,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग नून ने लगाए थे, चाहे वो CPEC के प्रोजेक्ट हों जिसमें साहिवाल कोल पावर प्लांट है, चाहे वो हवेली बहादुर शाह हो, बल्लो की हो, भिक्की हो, कायदे आज़म सोलर पार्क हो। कई 100 अरब रुपए की बचत की गई। सिर्फ साहिवाल कोल पावर प्लांट
का जो प्रोजेक्ट था वो 11 माह कबल अज़ वक्त पाया तकमील तक पहुंचाया गया और उसमें शहबाज शरीफ साहब की काविश शामिल है, दिन रात के विजिट शामिल हैं, अर्करेजी शामिल है और उस प्रोजेक्ट से कई 100 अरब रुपए बचे इस कौम के। ना सिर्फ ये, चीनी कंपनी के साथ मुआहिदा किया कि जो मुनाफा कमाया जाएगा वो अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होगा। वहाँ पे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत तकनीकी तालीम दी जाएगी पाकिस्तान के नौजवानों को। ये कई 100 अरब रुपए की बचत के अलावा है कि अगर नुकसान हुआ तो वो चीनी कंपनी के जिम्मे, अगर फ़ायदा हुआ तो वो पंजाब की अवाम की फलाह के लिए। जी, तो अताताड़ की गुफ्तगू ये जारी है लाहौर में। हम एक बार फिर से रुख करेंगे, डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद है क्योंकि मुल्क में केसेस एक तरह से फिर से दोबारा बढ़ने लग गए हैं, स्पेसिफिकली गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि टूरिज्म वहाँ पे खुली हुई है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग गए हैं, फिर कोविड लेके भी गए और कोविड वापस अपने शहरों को लेकर आए। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि अब फिर आपको क्या सोल्यूशन लगता है कि हम फिर कहीं ना कहीं से पाबंदियां लोगों पे कहीं ना कहीं लागू करना शुरू कर दें, क्योंकि लोग तो बाज आने वाले नहीं है। हमने अभी भी देखा है, लोगों को लगता है जी वैक्सीन भी लगवा ली है तो अब मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं, बल्कि हम उनको कब से ये भी बता रहे हैं कि भी डेल्टा वायरस भी अब मार्केट में आ गया है। देखिए मदिया, हमने ये काफ़ी दफ़ा तजर्बा कर लिया और यही हो रहा है। और ये अपसर्ज जब होती है उसका मतलब ये होता है कि कुछ ज़िंदगियाँ चली जाती हैं, जो कि बहुत बड़ा अलमिया है और वो किसी की भी हो सकती है। मेरे ख़्याल में कि अभी इट इज़ टू अर्ली कि हम इनको रिलैक्स करें इन चीज़ों को, जब तक कि हम एक रिस्पेक्टेबल फिगर वैक्सीनेशन का नहीं अचीव कर जाते। वैक्सीनेशन फिगर मीन्स के कुछ 60 to 70% लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता तमाम पूरे पाकिस्तान में, नॉट जस्ट चंद बड़े शहरों में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज़ को जहन में बिठा लेना चाहिए और फिज़िकली, फाइनेंशियली, सोशली ये बिठा लेना चाहिए फॉर द सेक ऑफ सेविंग लाइव्स, कि इसको हम कम से कम 3-4 साल के लिए इसी तरह ही रखेंगे ताकि लोग बजाय इसके लॉलीपॉप थोड़ी सी दे के उनको ऑल्टरनेटिव एक दे के उनको अभी कह दिया जाए कि ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम अपनी डेवलप करें, इनोवेट करें कि वो किस तरह ऑनलाइन चीज़ें चला सकते हैं, बजाय इसके कि ये हम इस फिनोमिनन से गुजरते रहें और फिर आते रहें, फिर गुजरते रहें, फिर आते रहें और प्लान भी कोई नहीं अपनी फिर शादी कर सके। उनको कहा जाए कि शादियाँ आप 20-25 बंदों के साथ ही कर लें, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दें बजाय जानों की कुर्बानी देने के। और हमें फौरी तौर पर एस्केलेट करना होगा अपना जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, क्योंकि देखें ये जो नई वेरिएंट जिसका आपने अभी जिक्र किया B1.1617.2 जिसको हम डेल्टा म्यूटेंट्स कहते हैं, इसमें 1 दर्जन के करीब म्यूटेंट्स हैं और वेरिएशंस हैं जिसने इस वायरस का लगाव मज़ीद कई गुना बढ़ा दिया है। तो ये वेरिएशन और ये म्यूटेशंस तो आती रहेंगी, इनको तो अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं रोक सकता, ना मैं ना आप, सिर्फ दुआ कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेटजी आप ज़रूर बना सकते हैं, ये प्रिपेयर्ड रहेंगे। ये बहुत सारी म्यूटेशंस आएंगी, अभी आपको पता है रोमानिया की आ गई म्यूटेशन, अभी बहुत सारी और म्यूटेशंस आ रही हैं और इसकी म्यूटेटिंग पोजीशंस जो हैं वो 39,000 हैं। तो 39,000 ये म्यूटेट कर सकती है। इसलिए हमारे जो हम NCOC में और तमाम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ये सोच लेना चाहिए कि ये म्यूटेशंस आ रही हैं और उसका इफेक्ट ये होगा कि अगर हमने ये वैक्सीनेशन विंडो को कंप्लीट ना किया, कि ये एक टाइम विंडो है, इसमें कंप्लीट ना किया तो ये ज़ाहिर है इतनी म्यूटेट कर जाएगी कि हमें वैक्सीनेशन दोबारा करनी पड़ेगी। इसलिए एक तरफ तो हमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत फाल करना पड़ेगा और जब तक वो नहीं होता हमें पाबंदियाँ रखनी पड़ेंगी। हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि केसेस कम हो गए और रिलैक्स कर दिया। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जब इस डिग्री की वैक्सीनेशन हो जाएगी उस वक्त हम सोचेंगे कि क्या चीज़ खोलनी है, और वो भी चीज़ें सिर्फ तालीम खोलें जिसका कोई एक वाक़या ही बहुत बड़ा कंस्ट्रक्टिव है। सेहत हमने सारी उम्र की है और फिर सारी उम्र करेंगे अगर जिंदा रह गए तो मैं समझता हूँ कि ये सेहत में तो बिल्कुल लोग इस मूड में ही नहीं होते कि वो मास्क पहने, कोट में उतरवानी है या जो भी करना है उन्हें, और वो जाते ही इसलिए कि इकट्ठे बैठ के खाना खाएं। बिल्कुल, वो कहते हैं चाहते हैं कि पूरे फिजा माहौल में खुला सांस ले सकें और अपने सांस से अगलों को भी ठीक ठाक मुअत्तर करके आ जाए। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो बिल्कुल सही इस बात भी कर रहे थे कि अभी इतनी भी रिलैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। सयाहत से बहुत सारी चीजें चल रही थी, अब देखें ना गिलगित बल्तिस्तान जो चीज़ नेसेसिटीज हैं, जो चीज़ें जिनसे आपने जैसे कंस्ट्रक्टिव है ऑब्वियसली तालीम, तो तालीम का शोबा खुलना चाहिए, लेकिन उसके अलावा ऑब्वियसली
साहब ने इसके लिए उन्होंने कहा था कि ज्यादा फाल करें जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है। वैक्सीनेशन को फॉल करें और रिलैक्सेशन इतनी ना दें, जबकि बिल्कुल पाकिस्तान से ये खत्म नहीं होता वायरस। अच्छा जी, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और खेल के आबाद मैदान इस बात की अलामत हैं कि खौफ के बादल नहीं हैं। बिल्कुल जी, सूबाई हुकूमत के ताउन से पेशावर में भी इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सिंग मुकाबलों का मेला कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर में सजा। मुल्की और गैर मुल्की बॉक्सर्स ने यहाँ का रुख किया और पेशावर में होने वाले इंटरनेशनल बॉक्सिंग मेले में टाइटल फाइट पाकिस्तान के कामरान अब्दुल वहाब ने जीत ली और उन्होंने अफगानिस्तान के हामिद खान को दूसरे राउंड में ही शिकस्त दे दी थी। जी, और फाइट के दौरान हरीफ पर ताबड़तोड़ मुक्कों के सबब हरीफ को ये मुकाबला रोकना पड़ा। ये बेसिकली दैट वाज अ टेक्निकल नॉकआउट और जनाब वो आगे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उस्मान वजीर हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त हैं और उनसे मजीद जानते हैं। उस्मान, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा, सबसे पहले तो इस मुकाबले के हवाले से बता दें कैसा इवेंट रहा ये, और आपको लग रहा था कि दूसरे राउंड में ये नॉकआउट हो जाएंगे अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी थे बॉक्सर? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल देखें ये मेरे साथ ही ट्रेनिंग कर रहा था कामरान और काफ़ी इनने मेहनत की थी, तो काफ़ी अच्छे फाइटर हैं। हमें उम्मीद थी कि हमें ये तो नहीं था पता था कि सेकंड राउंड में नॉकआउट होगा, मगर हमें पता था कि राउंड 4th 5th में नॉकआउट हो जाएगा। अच्छा उस्मान, ये बताएगा कि किन किन ममालिक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था इसमें? जी, इसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के थे। ठीक है, सबसे ज्यादा तगड़े आपको, अगर तो चलिए अफगानिस्तान में उनकी तो मात मिल गई, लेकिन सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अलावा और कौन से मुल्क में पोटेंशियल है? जी बिल्कुल, बॉक्सिंग जो है ये मैक्सिकन फाइटर्स इनके बहुत अच्छे हैं, अमेरिकन अच्छे हैं, तो ये 2 कंट्रीज हैं जो टॉप हैं। अच्छा, मैक्सिकन फाइटर्स तो बेसिकली अपने स्टाइल की वजह से जाने जाते हैं ना, वो टो टू टो और क्या कहते हैं सेंटर ऑफ द रिंग में जो उनका फाइटिंग स्टाइल होता है। आपका जो फाइटिंग स्टाइल है उस्मान, उसमें आप क्या इनकॉर्पोरेट करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी बॉक्सिंग काफ़ी चेंज हो गई, बहुत टेक्निकल हो गई है। तो जो मेरी बॉक्सिंग है उसमें यह है कि हम हिट करते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादातर हम डिफेंसिव रहें और मतलब अपना अपना स्टाइल है, मतलब बॉक्सिंग है। तो आपकी मतलब अगर आपकी बात करें तो आपके फेवरेट्स कौन है? फ्लॉयड मेवेदर फेवरेट है या फिर मैनी पैक्याओ? नहीं, या कैनेलो है? ये पैक्याओ मैनी पैक्याओ मेरे प्रोमोटर भी हैं और मेरे फेवरेट भी हैं। अच्छा, तो वो स्टाइल है, लेकिन वो तो ये है कि पंचेस एंड बंचेस वाला उनका स्टाइल है। तो अभी तो खैर उनकी फाइट भी एक होने जा रही है, वो भी यू विल बी सपोर्टिंग हिम? बिल्कुल, अभी उनकी फाइट है, बिल्कुल अभी देखें 42 इयर्स के हैं और स्टिल वर्ल्ड चैंपियन थे। अभी उनका वैकेंट हो गया टाइटल, मगर अब वो जिनसे फाइट खेल रहे हैं वो बिल्कुल टॉप में फिर अभी भी वर्ल्ड में। जी, तो मुझे उम्मीद है वो उनको भी बीट करेंगे इजीली। अच्छा, कल हमने देखा कि ये बड़ा ज़बरदस्त एक मुकाबला हुआ जो कि ऑफकोर्स खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इश्तराक से हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि इससे जो बाकी बॉक्सर्स, क्योंकि बहुत सारे बॉक्सर्स का शिकवा ये होता था कि जी हमें हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की सपोर्ट नहीं मिलती, उनका कितना हौसला बढ़ा होगा इस पूरे इवेंट के बाद? जी बिल्कुल, देखें मैं खुद अभी इस टाइम स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैंने ABF टाइटल विन किया है एशिया का। तो अभी मेरी खुद अपनी नेक्स्ट फाइट है वो यूथ वर्ल्ड टाइटल है। जैसे इमरान खान, जहांगीर खान, इन सब ने एक हिस्ट्री बनाई है, मेरे पास चांस है कि वो टाइटल जीतूँ और पाकिस्तान का फर्स्ट एवर यूथ वर्ल्ड चैंपियन बनूँ। देखिए मेरे अंदर फीलिंग्स है कि हम कितना स्ट्रगल करते हैं, इसीलिए हम फिर ये UW प्रमोशन की जो बॉक्सिंग कंपनी है ये भी फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल रजिस्टर्ड हुई पाकिस्तान में, और इसको मैं साथ लेके, क्योंकि मुझे पता था कि सारे मेरे जो टीम मेट्स हैं सब स्ट्रगल कर रहे हैं और इन्हें इवेंट्स नहीं मिल रहे, ऊपर से गवर्नमेंट का भी इवेंट के साथ साथ गवर्नमेंट से आपने सैंक्शनिंग फी के हवाले से बात की है कि इतना पैसे जनरेट किए जाएं, फंड्स जनरेट किए जाएं ताकि आप मुकाबले में हिस्सा ले सकें? जी बिल्कुल, जब ये इवेंट हो रहा था तो उन्हें मैं यही समझा रहा था। मैंने कहा सर देखें अभी इवेंट हो रहे हैं तो आप इसके अंदर एक बजट रखें जिससे स्पोर्ट्स ऊपर है। देखिए हमारे यहाँ पे टोटल फोकस है क्रिकेट पे, तो बाकी जो जितने भी टैलेंट है, जितने भी हीरोज मेहनत कर रहे हैं, कंट्री के लिए खेल रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे। क्यों? उनको फाइनेंशियल इश्यूज ज़्यादा हैं। ठीक है। तो फिर यही उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि बॉक्सिंग इसके जो इवेंट्स है 5-6 एक साल के अंदर हो जाए। तो हमने कल एक इवेंट करके देखा, आप लोगों ने देखा, माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल हुआ। चले जी, आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं और उम्मीदें हैं कि आप जनाब आगे चल के बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो वर्ल्ड टाइटल है वो भी पाकिस्तान लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान वजीर, आप हमारे साथ। यहाँ पर हम लेंगे बिग ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी तो वेलकम बैक। एक अहम डेवलपमेंट के हवाले से आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में जोड़े पर तशद्दुद केस में मुलव्विस नामजद चौथा मुलजिम जो था
اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا. کل ہم دیکھا کہ حمزہ شفقات صاحب نے بھی ٹویٹ کی تھی کہ آل اریسٹڈ، کہ سب کو گرفتار کر لیا گیا. اور پولیس کے مطابق جو ملزم ہے اس کے موبائل سے اور بہت ساری ویڈیوز بھی ملی ہیں، اور ان کا کام یہ تھا کہ یہ جاتے تھے اور اس کے بعد لوگوں کی ویڈیوز بناتے تھے. اور جناب یہ بلیک میلنگ کا جو سلسلہ ہے ان کا چلتا رہتا تھا. آئی جی اسلام آباد کی جانب سے اسپیشل تفتیشی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے، اور ایس ایس پی جو ہیں جناب وہ کریں گے انویسٹیگیشن اس کی، تمام تر جو ہے وہ معاملات کو دیکھیں. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد مصطفیٰ تنویر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی. سر ذرا فرمائیے گا، یہ بڑی اہم اپڈیٹ ہے کہ ایک وفاقی دارالحکومت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نوعیت کا گھناؤنا واقعہ ہوا ہے، تو آپ تک مزید کیا انکشافات ہوئے ہیں؟ جی سب سے پہلے جی جب ہمیں یہ انفارمیشن ملی تھرو دا ویڈیوز، جب ہمیں ریسیو ہوئی تو ہم نے فوراً جو مین بندہ تھا اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک اسٹیٹ کی طرف سے پرچہ دیا کہ جس کے اندر ہم نے باقی بھی جو ملزمان تھے ان کو ہم نے اریسٹ کیا، اور ابھی بھی جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو بھی ہم پکڑیں گے جو اس ویڈیو میں موجود تھے. ہماری ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہوئی ہے جس کو ہمارے ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں اور مائنیوٹلی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. انیشیل انویسٹیگیشن جو ہے ابھی سٹارٹ ہوئی ہے. ابھی موبائل فونز کی فورینزکس ہوگی، باقی چیزیں ہوں گی، ایویڈنس کلیکشن کے فیز کے اوپر ہم ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کیس کو پورے اس طریقے سے کریں کہ اس میں یہ کوئی پتہ چیز لگا مس آؤٹ سکیں نہ گے ہو کہ یہ جائے. کب سے یہ ایسی قسم کی وارداتیں کریں، کب سے گھنونے ایسے عمل میں یہ ملوث ہے؟ کیونکہ دیکھیں جن کپلز کے ساتھ یہ ایسا کرتے رہے ہیں، جن خواتین کے ساتھ یہ ایسا کرتے رہے، وہ تو اپنی عزت بچانے کے لیے بیچاری کبھی باہر آ ہی نہیں سکتی. تو یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اسٹیٹ کا کیا کام ہے کہ ان لوگوں کے بہاف پہ کہ اسٹیٹ ایسا کیا کرے گی کہ لوگ کیفے کردار تک پہنچیں؟ بالکل جی، کیونکہ ہماری بالکل ابھی انیشیل سٹیج آف انویسٹیگیشن ہے، ایویڈنس کلیکشن ہو رہی ہے، ہمارا کیس جو ہے وی آر بلڈنگ اٹ اپ. اس میں یہی کہوں گا کہ جی ایسے ایشوز جو ہیں وی نیڈ ٹو رجسٹر دیم. ہمارے لیے یہ ہماری بہنیں جتنی بھی ہیں، ہم نے اپنا جینڈر پروٹیکشن یونٹ سٹارٹ کی ہے اسی طرح کی ہراسمنٹ، ایو ٹیزنگز کے لیے، کہ اگر کوئی ہماری بہنوں کو کوئی اس طرح کا شکایت ہے تو دے ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو دا پولیس اسٹیشن. They can call 8090 or they can walk into our facilitation center جہاں پہ یہ ہمارا جینڈر پروٹیکشن یونٹ موجود ہے، اور وہاں پہ ہماری 8090 خواتین ہیں. ٹھیک ہے، یہ لیٹ می ریپیٹ دیٹ کہ جناب کوئی ایسا معاملہ ہو تو پولیس تک بھی نہ جائیں. 8090 ایک نمبر ہے، جینڈر پروٹیکشن یونٹ ہے، وہاں پر آپ جائیں اور وہاں پر جا کے آپ اپنے مسائل بتائیں تو ان کا حل نکلے گا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو شخص تھا جس کی جانب سے اتنی درندگی کی گئی ہے، وہ یہ دھمکی دے رہا تھا اور وہ یہ واشگاف انداز میں کہہ رہا تھا کہ جناب میں نے تو 15 دن میں چھوٹ جانا ہے. اور نارملی ہم دیکھتے بھی رہے کہ ایسے کیسز میں ایسا ہو جاتا ہے کہ جب تک میڈیا پر ہائپ ملتی ہے، پولیس بھی ایکٹیو ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سب کچھ ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے تو یہ لوگ مکا کر کے نکل جاتے ہیں. اس بار کیسے آپ انشور کریں گے کہ ایسا نہ ہو؟ جی ابھی جیسا میں نے بتایا کہ ہماری انویسٹیگیشن سٹارٹ ہے، یہ ملزمان ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہیں، ہماری تفتیش چل رہی ہے، ہمارا کیس بلڈ ہو رہا ہے. اس میں جو سیکشن آف لا ہم نے انسرٹ کیے ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ اینڈ دے آر اسٹرکٹ، جن کی پنشمنٹ بہت اسٹرکٹ ہے. ہمارے پاس ایویڈنس جو ہے، مزید ایویڈنس بھی ہم کلیکٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ اپنے کیفے کردار تک پہنچے. اور اس کو کتنی سزا ہو سکتی ہے سر اس کو؟ آپ یہ مجھے قوانین کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ یہ جو جس شخص نے یہ کیا ہے سزا کیا ہے ہمارے پاس، اور کیا یہ سزا کافی ہے؟ ہمارے لیے جی ہم نے جو سیکشن اس میں انسرٹ کیا دیٹ از 354A along with other sections as well. 354A جو ہے اس کی 354 سیکشن نے بھی انہوں نے جی سر ریپیٹ کر دیجیے گا یہ بات اپنی. میں کہہ رہا ہوں جی ہم نے جو اس میں سیکشن انسرٹ کیا ہے دیٹ از 354A اور اس کے ساتھ باقی سیکشن بھی ہم نے انسرٹ کیے ہیں. یہ سخت ترین اس کی سزا ہے، اسی کے اوپر ہم کیس کو بلڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایویڈنس بھی موجود ہے، باقی ایویڈنس بھی ہم ریکارڈ لے کے آ رہے ہیں. صحیح. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا یہ جو لوگ ہیں، یہ جن کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، جو اسپیسیفکلی یہ جو پورا گینگ تھا، یہ بڑا باثر گینگ لگ رہا تھا، تو آپ نے پیچھے سے یہ بھی چیک کیا کہ یہ لوگ کیا کام کرتے ہوئے آ رہے تھے؟ یہ جی میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قانون کے آگے نو بڈی، اس سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا. دا اسٹیٹ، دا لا ہیز ٹیکن اٹس کورس. ہر بندہ جو ہے وہ برابر ہے قانون کے سامنے اور قانون سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. یہ بندے جو تھے یہ پراپرٹی ڈیلر، کار ڈیلر ہیں، اور ان کے اوپر ہم نے کریک ڈاؤن کیا اور اس کے جتنے بھی ایسوسیٹس ہیں ان کو انشاءاللہ مزید بھی گرفتار کریں گے انشاءاللہ. بس اللہ کرے جی کیفے کردار تک پہنچے، کیونکہ یہ اب ٹیرر کی علامت بھی بن چکے ہیں. لوگ ان کو دیکھتے ہیں، خواتین ان کو دیکھتی ہیں تو خوف میں مبتلا ہو جاتی ہیں. ٹیرر کی علامت کو نشان عبرت بنانا ریاست کا اور پولیس کا کام ہے. لیٹس ہوپ کہ ایسا ہی ہو، اور جو سیکشن لگائے گئے ہیں آئی ہوپ کہ اس کی وجہ سے انہیں سخت ترین
सजा मिल ताकि बाकी की जहन में भी ऐसी कोई हरकत आए या बाकी भी कोई अगर ऐसा करें तो वो इससे कुछ सीखें ज़रूर कि अगर मैं करूँगा तो हमारा हाल भी ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। शाद रहिए, आबाद रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए और कोरोना से तो बहुत दूर रहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।